बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का माशाल्लाह से आप लोग आगाज़ कर चुके होंगे और हमेशा की तरह हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। जब उस पाक ज़ात का जिक्र करते हुए दिन का आगाज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं, बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, आपको इत्मीनान होता है, आप खुशी महसूस करते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी रूटीन को चेंज करने की कोशिश आपकी ज़रूर होनी चाहिए और ख़ासकर पॉजिटिव, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ सोचते हैं या कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले डर, खौफ कि कहीं ना कहीं कोई मनफी असरात हमारे माइंड में ज़रूर आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले कोशिश किया करें कि किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव रहें, अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि सब कुछ आपकी सोच के साथ रिलेट कर रहा होता है। जैसा आप गुमान कर रहे होते हैं, जैसा आप सोच रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मस्बत रहेंगे तो ऑब्वियसली ज़िंदगी में चीज़ें भी खूबसूरत होती रहेंगी। इसी प्यारी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज टॉपिक हमारे बड़े अहम है जिसमें इंशाल्लाह इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की जो डेली डोज हैं हमारी स्टोरीज़ की शक्ल में, उसकी जानिब आते हैं। जो आज की पहली हमारी स्टोरी है नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो क्या चीज़ है जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स के ख़याल में दौलत नहीं ख़रीद सकती। ये टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा हैरान कर देने वाला है। तो आइए ज़रा डिटेल से आपको बताते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। नाज़रीन, एलन मस्क हैं, टेस्ला, स्पेस और एक्स और दीगर जो मुतअद्दिद कंपनियों के मालिक हैं और दुनिया के अमीर तरीन ऑब्वियसली ये लोग हैं और कि इनके जो शुमार है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। तो एलन मस्क के ख़याल में वो क्या चीज़ है जो दौलत से नहीं ख़रीदी जा सकती। इसका जवाब उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक एक्स यानी कि ट्विटर पोस्ट में दिया। उन्होंने एक्स में लिखा यानी पोस्ट किया, कहा जाता है कि दौलत से खुशी नहीं ख़रीदी जा सकती और ये बात वाकई दुरुस्त है। इस बात में कोई शक नहीं, कोई दोराहे नहीं है, ये बात बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि जिस किसी ने भी कहा कि दौलत से खुशी नहीं ख़रीदी जा सकती, वाकई वो सही कह रहे थे और वाकिफ़ था कि वो क्या कह रहा है। और क्या ये पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हुई और लोगों की जानिब से कुछ लोगों ने इस पर जो है वो मज़ाकिया मीम्स बनाई और दीगर अंदाज से इस पर रद्द अमल भी ज़ाहिर किया गया। नाज़रीन, सार्फिन का कहना था कि दौलत खुशी की ज़मानत तो शायद ना हो, मगर इसकी कमी ज़रूर रूह को मुतासिर कर सकती है। कुछ अफराद ने मजाक को इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें $10 लाख भेज दें ताकि हम आपकी इस बात को समझ सकें। एक सारिफ ने कहा कि फ़लसफ़ी बनना उस वक्त आसान होता है जब आप किराया अदा करते हैं। कुछ का कहना था कि खुशी दौलत से बढ़कर होती है, किसी की मदद करने से भी खुशी मिलती है और एलन मस्क अरबों अफराद की मदद कर सकते हैं। तो एलन मस्क की ये पोस्ट उस वक्त सामने आती है नाज़रीन जब उनकी दौलत के एक जो नया रिकॉर्ड है वो हमें सामने दिखाई देता है। तो नाज़रीन, ये बात वाकई दुरुस्त है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने दुरुस्त भी कही है कि दौलत से आप खुशी नहीं ख़रीद सकते, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल दौलत नहीं है तो उससे भी आपको खुशी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, अपने जो माली ज़रूरियात हैं, जो सहूलियात ज़िंदगी है, उसको पूरा करने की तगदो में आप लगे रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन इस स्टोरी से हमें ये सबक भी मिलता है कि आप अपने लिए एफ़र्ट करें, आप ज़रूर कमाई करें, लेकिन आपने चीज़ों को ज़रा समझना है कि अब पैसे को अपने ऊपर आप तारी ना करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपके लिए मसाइल का सबब जो है वो बन सकती है। नाज़रीन, अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का हमारा जो पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी कुछ दिन कबल जो है आपने देखा, लास्ट बल्कि फ्राइडे की मैं बात करूं, जो सानिया तरलाई मस्जिद खतीजतुल कुबरा हुआ, जब वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ और हर आँख जो है
وہ اشکبار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جو خودکش حملہ تھا، یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اوبویسلی وہ کم ہے، اور سوال بہت سارے سوال، یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ جو ثانیہ ہے، یہ بہت سارے سوالوں کو جو ہے وہ جنم دے کر گیا ہے کہ کیا وہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے، کیونکہ اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، وہاں پہ ایک اجتماع ہے، جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیا مکمل نہیں تھے، یا وہاں پہ جو سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے کیا وہ ایکٹیو نہیں تھے یا کم تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور آیا سب سے جو امپورٹنٹ، جو بڑا سوال، چلے مسجد کا جو انتظامیہ، جو سیکیورٹی ہے، وہ سوال تو ایک الگ ہے، لیکن جو ایک امپورٹنٹ جو سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ کہ وہ حملہ آور، جو خودکش حملہ آور ہے، وہ اسلام آباد میں داخل کیسے ہوا؟ سب سے بڑا سوال اس وقت سب کے مائنڈ میں یہی گردش کر رہا ہے۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی ہر انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسجد تک تو آنا ٹھیک، لیکن اسلام آباد جیسا شہر جہاں پہ اتنی سخت سیکیورٹی ہے، اتنی سخت چیکنگ ہوتی ہے، جگہ جگہ پہ جو انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ چیک پوسٹ ہے، آپ کی وہاں پہ چیکنگ کی جاتی ہے، تو اسلام آباد کی حدود تک وہ بندہ کیسے جیکٹ پہن کر وہ ٹریول کر رہا ہے، جگہ جگہ اس کو سپاٹ کیا جا رہا ہے، اب دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں اس پہ فوکس کیا گیا؟ تو آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے، اس پہ جان لیتے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ صابر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم صابر صاحب، بہت شکریہ صابر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا ذرا ڈیٹیل میں کہ یہ جو جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں جو خودکش حملہ ہوتا ہے، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، اور ہم یقیناً آپ کے بیٹے کی شہادت بھی اس حملے میں ہوئی ہے، اور اس حملے کی جتنے بھی ہم مذمت کریں کم ہے، تو میں چاہوں گی کہ ذرا اس واقعے کو آپ ڈیٹیل سے بتا دیں۔ جی، ہم تو بس جمعہ والے دن آئے ہیں اپنے گھر سے، تو اپنے جس طرح معمولات کے مطابق ہر ہفتے آتے ہیں جمعہ پڑھنے، نماز بھی ہم تو ادھر ہی ویسے پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ اپنے جو جس طرح ہم روٹین سے آتے ہیں ہم آئے، ہم تو جتنا بھی ہمارے ساتھ ان کی وہ جان پہچان ہے، لیکن ہمیں وہ چیک کر کے اندر پھر بھی بیچتے ہیں۔ چیک کرنے کے بغیر انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بھیجا۔ اچھا، یعنی کہ نماز کے لیے جتنے بھی وہاں پہ ہاں جی، نمازی آ رہے تھے سب کی پراپر چیکنگ ہوتی ہے؟ جی جی، پراپر چیکنگ ہوتی ہے، اور چاہے جتنا بھی وہ تعلق والا نا، پھر بھی کم از کم وہ اس طرح اس کو ہاتھ لگا کے پھر جانے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم یہی جگہ ہوتی ہے نا بندے کے پاس زیادہ چیکنگ کے لیے، پھر وہ کم از کم 4 بندے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا اس وقت تو سارے سجدے میں تھے، ٹوٹل سجدے میں تھے۔ ایک صرف جو رسید چندہ کاٹنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ محترم بیٹھے ہوتے ہیں، باہر 4 سیکورٹی اہلکار ہوتے ہیں، لیکن وہ جمعے والے دن تو بڑا گیٹ بھی نہیں کھولتے، ان کا اتنا بڑا مین گیٹ ہے وہ بھی نہیں کھولتے۔ اس حوالے سے کم از کم 2 بندے، ایک پہلے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک آگے دروازے پہ جو ساتھ انہوں نے کمرہ بنایا ہوا سیکورٹی کے لیے، اس کو چیک کرتے ہیں، تو پھر وہ اندر جانے تھے۔ حالانکہ میں تقریباً اچھے طریقے سے جانتے کیونکہ روٹین سے جو آتے ہیں، پھر بھی وہ مجھے سب کو اور بھی آنے والوں کو میں نے اکثر نوٹ کیا ہے، وہ چیک کرتے ہیں پھر جانے دیتے ہیں۔ یہ آپ بھی وہاں پہ تھے؟ جی، میں بھی تھا، میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں ساتھ، ان کا بیٹا بھی تھا، ایک میرے عزیز ہیں سید ہیں، ادھر وہ اسلام آباد میں پولیس ملازم ہے، وہ ادھر نئے شفٹ ہوئے ہیں، تو میں ان کے بچے کو بھی ساتھ لے کے جاتا تھا، سید سبت عباس۔ ابھی وہ شدید زخمی تھے، کل رات کو اللہ خیر کرے اس نے تھوڑی سی ہوش کی ہے، اللہ پاک تندرست سے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بیٹے کو زخم، میں نے پہلے اس کو ہی ڈھونڈا ہے، میں نے ادھر کلپ بھی بنائے ہیں تھوڑے سے ویڈیو کے، میں نے پہلے اس کو ڈھونڈا ہے، پہلے اس کو گاڑی میں بٹھایا ہے، کیونکہ فوری طور پہ تو ایمبولینس اویلیبل نہیں تھی نا، اتنی جلدی تو نہیں نا پہنچ سکتی۔ ایک جو راؤنڈ فگر جو ہم دیکھتے آئے کہ تقریباً 31 کے قریب جو ہے شہادتیں ہوئی، اور 170 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے، لیکن ابھی جو ہے وہ راؤنڈ فگر کیا ہے کہ شہادتیں، کیونکہ جو لوگ زخمی ہوئے ان میں کافی کریٹیکل سچویشن بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کی کافی کریٹیکل سچویشن ہے، تو کیا شہادتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ جی جی، جس طرح حاضر وقت جتنی ہوئی ہیں اس وقت تو سب شہادتیں ہو گئیں، باقی لوگ اپنے مریضوں کے پاس پیچھے پہنچ گئے ہاسپٹلوں میں، ان کو لے گئے، لیکن جو زخم ہے ان کا جو زہر کا اثر ہے وہ جب ہو رہا ہے تو لوگوں سے زخم برداشت ہی نہیں ہو رہے، کیونکہ جو کسی کو شرع وغیرہ یا جو کسی کو نقصان ہوا ہے
وہ میں نے تو اپنا گلا کیا تھا نا ویسے لوگوں سے کہ یار اتنا زخم ہے, انہوں نے اتنی گہری پٹیاں کر دی ہیں. جی. پھر وہ ہمارا تو پہلا واقعہ تھا زندگی میں. پھر لوگوں نے سمجھایا کہ یار یہ کیمیکل کے اثرات ہوتے ہیں, اس کو جتنا گہرائی سے صاف کیا جائے نا تو آگے نہ پہنچے, مزید نہ پھیلے. تو پھر کوئی بندہ برداشت کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, کیونکہ زخم ہوتے ہیں نا. تو اس وجہ سے جو بھی زیادہ زخموں والے بندے ہیں, کوئی ابھی میرے بیٹے کے ساتھ والے بیڈ پہ تھے سید عقیل بخاری, وہ صبح شہید ہو گئے تھے اور میرا بیٹا رات کو ہوا تھا. تو اپنے بیٹے کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ کیا ان کی عمر کیا تھی, کس کلاس میں تھے؟ تقریباً 12 سال عمر تھی اس کی, 12-13 سال. تو تیسری کلاس میں تھا وہ. تو یعنی کہ ایک تو مجھے بتائیے گا کہ ان کی شہادت کیا شدید زخموں کی وجہ سے ہوئی یا پراپر علاج نہ ملنے کی وجہ سے؟ دیکھیں جی, ابھی بات وہی ہے. پھر میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہمارا پہلا واقعہ تھا, مجھے ادھر مزدوری کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. لیکن اگر ایک دو چھوٹی موٹی کوئی بچوں کو گھر میں سو کھیلتے وغیرہ ایسے چوٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو بڑے مین ہاسپٹلوں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی. میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے زندگی میں دوسری دفعہ پولی کلینک دیکھا. ایک دفعہ اپنی والدہ کو چیک اپ کروانے لے کے گیا تھا, ایک دفعہ اب گیا ہوں. اب ہم ڈاکٹروں سے, کئی ہمارے دوست آتے تھے, وہ پوچھتے تھے, کوئی آ کے کہہ دیتا تھا کہ ان کا کوئی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ بچے کو پرائیویٹ شفٹ کر لو. پرائیویٹ والوں سے مشورہ کرتے تھے, وہ کوئی 50 لاکھ مانگتا تھا, کوئی 60 لاکھ مانگتا تھا, جو اس کی سمری دکھاتے تھے. اگر کوئی آ کے پوچھتا تھا وہ ڈاکٹر اس کو اپنے بارے میں بتاتے تھے. ہمارا تو وہ اتنی انگلش نہیں جانتے تھے, ہم آپس میں کوئی بات کرتے تھے تو کوئی کہتے تھے تو ہم تسلی سے ہیں ان میں سے. اچھا. تو بس اس طرح پھر جب سب سے پہلی بات ہے کہ جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس وقت تو بندے کو خبر کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. پھر وہ آئی سی یو میں بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی. بندے کا دماغ تو بالکل معاف ہو جاتا ہے نا, بندہ سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ. اوبویسلی ایک ثانیہ ایسا ہے کہ اس کے بعد ذرا واپس سینسز میں آنا, ہوش میں آنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کے لیے تو جو لوگ تو جو آتے ہیں افسوس کے لیے یا تعزیت کے لیے, وہ تو صرف ایک عارضی طور پہ ان کا سامنے آپ نے دیکھ کے 2 منٹ ذرا, لیکن جو ماں باپ ہوتا ہے اس کو تو وہ صدمہ. بالکل ایسے ہی. وائف ہے میری, وہ ابھی تک کچھ نہیں کھا رہی, ابھی تک ہر 10 منٹ بعد بے ہوش ہو جاتی ہے, ہوش میں آ جاتی ہے, سارا جسم اس کا کامتا ہے. میں ہوں, مجھے خود میرے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی, یقین نہیں آ رہا, ابھی تک نہیں یقین آ رہا. جب بھی میں تھوڑا سا سوچتا ہوں اس نے واپس نہیں آنا, مجھے فوری طور پہ رونا شروع ہو جاتا ہے. اب خود دیکھیے, اب ہر جمعہ آپ کو یہ یاد دلائے گا. جی آپ کل پھر سے جمعۃ المبارک ہے. ہونا باس ہے, وہ جو شہید ہوا وہ میرا دوست تھا. ہم دونوں ہی سب کو کتاروں میں کچھ سجدے گا تصویر سیٹسفائی کر کے پھر ہم اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے. تو بس میری زندگی میں کوئی اضافہ تھا. ان باس کے والد صاحب نے مجھے بولا, بیٹا تم آگے آ جاؤ, آج میرے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ. اچھا. تم ہر جمعہ اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہو. وہ سامنے باتیں کر رہا ہے, وہ ہنسنے لگ پڑا, مجھے کہہ رہا ہے تم اوپر چلے جاؤ. میرے ساتھ میں میرے بھائی کا بیٹا تھا, اس کو میں نے ہاتھ میں پکڑا, میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. وہ میرا بیٹا اور سید سبت باس ادھر ہی کھڑے رہے, وہ تقریباً دوسری تیسری صف میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ مین جو گیٹ ہے وہ نہیں کھلا ہوا ہوتا, چھوٹے گیٹ سے سب کو اندر آنے دیتے ہیں, پراپر چیکنگ کے بعد آنے دیتے ہیں. تو وہاں پہ 4 سیکیورٹی اہلکار بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہ ان 2 جگہوں کو کراس کر کے وہ کیسے, جو جہاں پہ نمازی تھے نماز ادا کر رہے تھے, وہ کیسے وہاں تک پہنچ گئے؟ دیکھیں بات تو میں نے آپ کو سب سے پہلے ہی بتا دی کہ ہم تو سجدے میں تھے. سیکیورٹی اہلکار تو وہاں پہ موجود تھے نا, وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں, وہ تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے, لیکن انہوں نے یہی بتایا کہ وہ لڑکا آیا قریب آ کے, اس نے پہلے محسوس ہی نہیں کروایا ہمیں کہ میں اچھا اندر آ کے اٹیک کرنے والا ہوں. اس کی گن لوڈ تھی, جو ایک CCTV فوٹیج تھوڑا سا چند سیکنڈ کا شو ہوا ہے, اس میں تو اس نے پہلے آ کے یہی محسوس کروایا کہ میں اندر آ رہا ہوں نماز کے لیے, جو یہی محسوس ہوتا ہے نا. جب اس نے قریب آ کے فائرنگ کر دیا, تو پھر جب فائرنگ ہو گئی تو وہ گن کے آگے تو گولی کے آگے تو بڑے نہیں دیکھتے, تو جب کسی کو لگ جائے تو پھر وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ تو پھر بھی ایک اون باز کی جرت کو سلام کرتے ہیں ہم. اس کو تمغہ امتیاز نہیں بلکہ ڈبل تمغہ امتیاز ہونا چاہیے کہ اس نے پھر بھی باقی نمازیوں کو بچا لی. پیچھے سے کسی اہلکار نے اگر آواز دی ہے نا کہ پکڑو جیکٹ والا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی اس کی 2 دفعہ اس نے پھینکا ہے, جو سننے میں آیا ہے. اس نے اس اہلکار کو پکڑا ہے, 2 دفعہ پھینکا ہے, پھر اس نے خودکش نے اپنی وہ بلاسٹ کی ہے جیکٹ یا جو بھی ہے. تو ہمیں تو پیچھے کا تو بالکل ہی نہیں پتا تھا, ہم تو پہلی رکعت کا سجدہ تھا,
हम पीछे का तो इस वक्त बता ही नहीं सकते, हम तो अंदर आ गए हैं बस। जी अच्छा, मज़ीद इस पे बात करते हैं नाज़रीन। एक और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आपको मैं बताती चलूँ कि ऑन अब्बास जो इस ख़ुदकुश हमले में शहीद हुए हैं, उन्होंने न सिर्फ ख़ुद ये शहादत कबूल की बल्कि 2000 से ज़्यादा जो नमाजी थे उनकी भी जान बचाई। तो ये यकीन ये दुख सिर्फ इनका नहीं बल्कि हम सब का है। उनके भाई हमारे साथ हैं जी, मलिक शुएब हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब बताइएगा, ये ज़रा ऑन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी? क्या कोई जो एनी शाहिदीन वहाँ पे थे उन्होंने बताया कि वो कैसे नमाज़ तोड़ के वो भागे उसकी तरफ, या कि सिलसिला कैसे हुआ? जैसे भाई ने बताया कि वो इनकी ड्यूटी ही होती थी कि नमाजियों को आगे जो तमाम जगह का पहले कंप्लीट करके तो उसके बाद ये पीछे खड़ा होता था। तो जब हमलावर आया तो वो CCTV फुटेज में भी नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल आराम से आ रहा है, उसके साथ साइड पे भी 2 और लोग आ रहे हैं। तो आते ही उसने जो है वो फायर करना शुरू कर दी, जिसमें हमारे 2 बल्कि चौधरी गुलफाम साहब हैं और मीसम 2 लड़के, वो अभी भी सीरियस हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। उनको उसने फायर किया और वहाँ से वो जब अंदर की तरफ भागा है तो पीछे से उन्होंने आवाज़ दी उसको कि ओन अब्बास जैकेट वाला आ रहा है, उसको पकड़ो। तो उस टाइम ओन अब्बास बिल्कुल लास्ट पे खड़ा था। अच्छा। तो ओन अब्बास ने ये सजदे में जा रहे थे और वो सजदे से उठा है, वो जब उठा है और उसने उसको पकड़ा है, ऐसे पकड़ के उसको पीछे किया है, यानी पीछे धकेला है उसको और कोशिश की है कि उससे पिस्टल वगैरह ना जो उसके पास था, गन वगैरह, वो उससे ले लें। लेकिन वो उसने दरवाज़ा भी बंद करने की कोशिश की और उसको पीछे किया। बस वो उसको पता चल गया था डेफिनेटली कि अब मैं आगे नहीं जा सकता। तो उसने अपने आप को वहीं पे। अच्छा, नमाजी जो है वो सिर्फ अंदर हॉल में ही थे या बाहर भी थे? नहीं, अंदर हॉल में थे। बाहर होते तो और ज़्यादा नुकसान था। और ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अभी नमाजी सजदे में थे। अगर खड़े हुए होते तो और ज़्यादा भी तबाही हो सकती, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से वो बारूद होता है और वो चीज़ें जो उड़ती हैं उसमें, वो और लोगों को भी डैमेज कर सकती थी। अभी सजदे में थे, जो पिछली 3 जो रो थी वो इतनी जो है वो डैमेज हुई है। तो मज़ीद आगे जो 5-6 थी वो उससे भी ज़्यादा हो सकती थी, बल्कि पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह हो सकती, नुकसान हो सकता था। वहाँ पे जो 2000 से ज़ायद वहाँ पे जो नमाजी थे, ऑब्वियसली खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा हमें ये नुकसान देखने को मिल सकता था। अच्छा, हमने जो फुटेज में देखा, जो वीडियो देखी है, बिल्कुल जो एंट्रेंस है जहाँ पे हॉल में नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, बिल्कुल वो एंट्रेंस पे, जी बिल्कुल एंट्रेंस पे पहुँच गया था बिल्कुल। तो ओवरऑल अभी शहादतों की क्या तादाद, क्योंकि जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई, जो हमने देखी, वो 31 बताई जा रही थी, लेकिन बाद में जो ज़ख्मी है उसमें कुछ की हालत बड़ी क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही थी। तो क्या वो सेहत याब हो रहे हैं या खुदा न खास्ता वहाँ से भी शहादतों की रिपोर्ट आ रही? अभी तो शहादतों की, कल भी इनके बच्चे का भी जनाजा था, ठीक है। तो 2-3 तो कल हुई हैं। अभी भी लोग सीरियस हैं, काफ़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अभी तो कभी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं हॉस्पिटल्स में, पिम्स में बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें तो जब ओन अब्बास जो है वो जब शहीद हुआ है, तो जब उसकी डेड बॉडी हम लेके गए हैं तो हम पॉली क्लिनिक में गए थे, तो वहाँ पे भी इतना बुरा हाल था कि मतलब है कि इमरजेंसी थी और लाए जा रहे थे जितने भी इंजर्ड थे जो वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है लोग। अच्छा, ये एक सवाल हम सब के माइंड में है और हम सब इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी लगी हुई, इदारे भी लगे हुए। एक तो जो मस्जिद की सिक्योरिटी, उस हवाले से बात की गई, जैसे आपने बताया कि वो बड़े नॉर्मल अंदाज में आ रहे थे। जैसे कबल भाई साहब ने फरमाया कि जब एंटर होते हैं तो वो प्रॉपर चेक करते हैं, यानी कि कोई जो भी नमाजी अंदर आ रहा है, भले वो कितना ही जानने वाला क्यों ना हो। तो क्या इन लोगों को चेक नहीं किया गया था कि नॉर्मल तो रिएक्ट कर रहे थे कि जैसे नॉर्मल कोई नमाजी आ रहा होता है, लेट हो गया तो वो अब जो है वो अब आ रहे नमाज अदा करने, तो क्या इनको चेक नहीं किया गया था सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से? एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे कि मस्जिद तक आना तो बड़ी दूर की बात, ये इस्लामाबाद में ये लोग कैसे दाखिल हो गए कि इतने बड़े, इतनी ज़्यादा बारूद के साथ, असलहे के साथ? देखिए, ये तो जो सिक्योरिटी एहलकार है हमारे, जो हमारे बड़े लोग हैं, ये तो वही बता सकते हैं कि ये किस तरीके से एंटर हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा। क्योंकि हम इस्लामाबाद की जब सिक्योरिटी, हम एक कैपिटल में बैठे हुए, अगर हम यहाँ पे सेफ नहीं हैं तो फिर तो हम तो किसी जगह भी सेफ नहीं है।
تو باقی سیکیورٹی اہلکار ہمارے اپنے تھے، مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے کوئی ایسا سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ اپنے تھے ہمارے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی وہاں پہ حکومتی طرف سے اور پولیس کی طرف سے کوئی ایسا سیکیورٹی اہلکار وہاں، میں کہتا ہوں ایک بندہ بھی اگر ہوتا یا کبھی نہیں ہوتا. میڈم صحیح بات بتاؤں تو وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور اس دن تو وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ، مطلب آتے ہی نہیں تھے. تو جب ہمارے اپنے سیکیورٹی اہلکار، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ اور ہمارے جو اس مسجد میں امام بارگاہ میں جو جمعہ ہوتا ہے وہ ملکی سطح پر ہوتا ہے. مطلب اب یہ جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریاز ہیں نا، سب لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں. صرف ایک یہ ترلائی کے لوگ نہیں تھے بلکہ سراؤنڈنگ کے بھی بہت سارے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اب جو بندہ آ رہا ہے کہ ایک جمعے پڑھنے یا مسجد کی طرف آ رہا ہے، اب یہ انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی نیت سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بندہ بالکل ریلیکس ہو کے آ رہا ہے اور مطلب سڈنلی وہ اگر آ کے کوئی چیز نکالتا ہے تو وہ فرسٹ ٹائم جو وار کرتا ہے اس کا تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا. کسی کا مائنڈ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا. تو لیکن پھر بھی جو آگے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو روکا اور اس نے فرسٹ فائر ہی ان پہ کیا. مطلب سیکیورٹی اہلکار پہ فرسٹ فائر کیا انہوں نے دونوں پہ. ٹھیک ہے، دونوں پہ جب فائر کیا، لیکن پھر بھی زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے آواز دی کہ اون کو آواز دی کہ اون یہ آ رہا ہے، اس کو پکڑو. تو بلکہ کل ایک بھائی آئے ہوئے تھے دعا کرنے میں، تو انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے جو اون کے ساتھ تھا اور اون نے اس کو کہا کہ تم بھاگ جاؤ. یہ اس بچے کے الفاظ تھے کہ بھئی اون نے کہا کہ تم بھاگ جاؤ. تو اس وقت جو کنڈیشن تھی، مطلب ایک موت کو سامنے آتے ہوئے دیکھ کر بھی دوسروں کو بچانا، یہی سوچ. ٹھیک ہے، اور بس اللہ پاک اس کے مزید درجات آمین آمین. بالکل ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی وہ دوسروں کو بچانے کی سوچ رہے. انہوں نے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جان بچائی بھی. اچھا، جب یہ ثانیہ ہوتا ہے، جب وہاں پہ یہ بلاسٹ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے بعد جو ایمبولینس یا جو امدادی ٹیمیں ہیں، کیا وہ فل فور پہنچ گئی تھی یا ان کو پہنچنے میں بھی ٹائم لگا؟ یہ ہوا ہے تو ایمرجنسی ظاہری بات ہے ہوگی تھی، تو اطلاع تو سب کو ہوگی تھی، آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو اپنے علاقے کے لوگ تھے جتنے، ان کی اپنی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. فرسٹ ٹائم تو جتنے بھی لوگ جو گئے ہیں وہ اپنی گاڑیوں میں، پھر بعد میں ایمبولینسز وغیرہ بھی آ گئی تھیں. لیکن وہ حالات ہی وہاں پہ ایسے تھے اس ٹائم کہ ہر طرف کوئی زخمی پڑا ہے، کوئی لاش پڑی ہے، برا حال تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اون عباس کو ہم نے اس کے کپڑوں سے اور اس کے پاؤں سے پہچانا ہے. اون عباس کا سر نہیں تھا. اون عباس کی باڈی کی اتنی بری حالت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا، دیکھنے کے قابل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ابھی جو زخمی زیر علاج ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلس کے اندر، آپ یقیناً جاتے ہوں گے، آپ کیا پراپر ان کا علاج وہاں پہ ہو رہا ہے؟ یا جس طرح بھائی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ اپنے بچے کو اگر پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کرنے کی بات کر رہے تھے تو وہ لوگ لاکھوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کی اتنی فیسز جو ہے وہ لگیں گی. تو آپ جب جا رہے ہیں تو وہاں جو سرکاری ہاسپٹلس میں جو لوگ ایڈمٹ ہے، کیا پراپر ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا وہ لوگ بھی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ پراپر علاج نہیں کیا جا رہا؟ میڈم جب شروع میں جو ہوا ہے نا، تو ہمیں جو بھی اطلاع ملتی تھی وہ یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ علاج ان کا صحیح نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کوئی میڈیسنز کسی کو صحیح نہیں مل رہی ہے وہ. لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں سننے کو ملا ہے کہ ابھی کچھ بہتر ہے. ہم اپنے کچھ دوستوں سے بھی ملے ہیں جا کے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا علاج ابھی کچھ بہتر ہو رہا ہے. لیکن ہم مزید بھی ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ان لوگوں کے لیے جتنا بہتر سے بہتر کیا جائے، کیونکہ یہ ایک نمازی ہیں، نماز کی حالت میں زخمی ہوئے ہیں، تو بہتر ان کے لیے کچھ کیا جائے تو ان کا کسی سے کیا اس وقت تو وہ سب اللہ کے حضور سجدہ گر تھے، وہاں نہ ذات پات اونچ دیکھیں، یہ جو کچھ وہاں پہ نہیں تھا. دہشت گرد ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایسے ہی
इनका कोई फ़िरका नहीं होता, इनकी नज़र में इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए ना ये मुसलमान है, ना ये किसी और फ़िरके से ताल्लुक़ रखते। तो बस हम यही कहते हैं कि जो हमारे ज़ख्मी हैं वो मज़ीद शहीद होने से बच जाएं। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से क्या जो शहीद हैं या जो ज़ख्मी हैं उनके लवाहिकीन के साथ कोई ताउन किया जा रहा है? कल प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे तरलाई, उन्होंने ऐलान वगैरह तो किया है शोहदा के लिए भी और जो सीरियस है उनके लिए भी और जो नॉर्मल ज़ख्मी हैं उनके लिए भी। तो देखें, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल ऐसे, उसकी कोई भरपाई नहीं है। हमने अपने खोए हैं, लेकिन सब्र इस वजह से है कि एक तो वो शहादत की मौत उनको नसीब हुई है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वाक़या करबला हम लोगों को बहुत सब्र देता है। ऐसे कि हम तो यहाँ पे, मैं तो जब ओन को उठा रहा था तो मेरे जहन में यही, हम 10 लोग मिल के उठा रहे थे, तो उस टाइम भी मेरे जहन में यह था कि मौला आपने जनाब अली अकबर को कैसे अकेला उठाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शहजादा कासम को आपने कैसे उठाया। तो जब उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है तो हमें खुद ब खुद सब्र आ जाता है। ये बात है। तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया है कि हम एक शहीद के भाई हैं, और मुझे फ़ख्र है अपने भाई पे। वो भाई भी नहीं था, मेरा बेटा था। यकीनन हम सबको जो है वो उन पे फ़ख्र है कि एक तो ना सिर्फ उन्होंने ख़ुद शहादत कबूल की, बल्कि कितने जो नमाजी हैं उनकी जान बचाई। किसी का बाप था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का शौहर था, उनकी उसने जान बचाई। बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन साहब आपका, बहुत शुक्रिया मलिक शुएब हसन साहब आपका। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बताने से पहले क्यों ना आपको ज़रा खूबसूरत सा मौसम हम दिखा लें। एबटाबाद का हमने आपको मौसम दिखाना है जहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, और क्या ही खूबसूरत वहाँ का मौसम, खुशगवार मौसम हो गया और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं। तो आइए ज़रा एबटाबाद की बर्फ़बारी पर रिपोर्ट है, ये देख लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे पुलिस की जानिब से भी ये अलर्ट जारी किया गया कि पहले तो आप गैर ज़रूरी सफ़र से जो है इज्तनाब करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आना है, ट्रैवल करना ही करना है, तो जो ज़रूरी इक़दामात है, जो हिफाजती चीज़ें हैं, उनको आप ज़रूर यकीनी बनाइए। और गाड़ी के साथ, यानी कि टायरों के साथ जो चेन लगाई जाती है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप ना करे, क्योंकि नॉर्मली जो बर्फ़ पर चलने वाले टायर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और हम तो ऐसी कौम है कि अगर हमने बर्फ़बारी वाले इलाके जाना तो कभी भी हम टायर चेंज नहीं करते। वो जो रूटीन वाले लगे होते हैं उसी के साथ हम ये इन एरियाज़ में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद फिर गाड़ी हमारी स्लिप होती है और फिर कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे फुटेज वीडियोज़ आपने देखी होंगी जिसमें गाड़ी एक दूसरे के साथ स्लिप होकर टकरा रही है। तो प्लीज़ आप लोग एहतियात ज़रूर किया करें। आप टायर लेके रख लें, आप पे वो 3-4 सीज़न आराम से चल जाएंगे। कौन सा आप रेगुलर यूज़ करने हैं? हाँ, जब बर्फ़बारी के लिए जाना है तब उनको लगा लें। जब आप रेगुलर कहीं आप अपना जो भी काम काज इधर ट्रैवल कर रहे हैं तब अपने जो नॉर्मल टायर होते हैं उनका इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी एहतियात होती है जो आपको बड़े नुकसान से महफूज रख सकती है। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, उर्दू अदब पे हम बात करने लगे हैं नाज़रीन। उर्दू अदब में जो मस्बत सोच है, जो किरदार साजी है और जो एक फ़िक्री तरबियत का अमल देखने को मिलता है, इस पे हम बात करेंगे नाज़रीन। उर्दू अदब की जब बात करते हैं तो ये सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं होता, बल्कि देखिए इसमें किरदार साजी है, इसमें फ़िक्री तरबियत है और ये एक मजबूत ज़रिया है। अब इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हमारे जो शोरा हैं, हमारे जो अदीब हैं, वो अपनी तहरीरों के ज़रिए बड़ी हमारी रहनुमाई करते हैं। जो माशरती मसाइल हैं उनकी निशानदही करते हैं, और बल्कि उनकी नॉर्मल जो उनके शेर हैं उसके अंदर हमें तरबियत का एक एलिमेंट देखने को मिलता है, एक मस्बत सोच का एलिमेंट देखने को मिलता है, उम्मीद के जो एक पॉइंट है वो भी हम उसमें देखते हैं, और ख़ासकर जो इखलाक़ इक़दार है उनको किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है ये भी हम देखते हैं। तो आज हम बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हमारे शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल की बात करूँ तो उनका जो पैगाम था वो खुद ही का था। तो इसी तरह से अगर हम इशफ़ाक़ अहमद
محمد صاحب کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے فکری گہرائی پہ جو ہے وہ زور دیا. بانو قدسیہ کی بات کریں تو انہوں نے روحانی بصیرت کی بات کی. اسی طرح سے اردو ادب کو سوچنے, سنوارنے اور جو سنوارنے کا ہنر ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا جاتے ہیں. تو آئیے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کس طرح سے یہ ہماری ذہنی نشوونما کرتا ہے, کردار سازی کرتا ہے, ہماری مثبت سوچ کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے, اور کس طرح سے ان تمام چیزوں کے ساتھ اس معاشرے کی خوبصورت سی ہم جو ایک طرز فکر ہے یا تعمیر ہے اس میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان جوائن کر چکے ہیں جی. ڈاکٹر نعمان نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, اردو ادب کی بات کرتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں جیسے کردار سازی, ہم نے تو کچھ پوائنٹس لیے ہیں لیکن یہ ایک بہت وسیع یہ ٹاپک ہے, تو جس میں کردار سازی ہم دیکھ رہے ہیں, ایک فکری تربیت دیکھ رہے ہیں, ایک مثبت سوچ دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارے, میں نوجوانوں سے شروع کرنا چاہوں گی, کیا اس وقت ہمارے بچے, ہمارے نوجوانوں میں اردو ادب کو لے کے یہ تمام تر چیزیں پائی جا رہی ہیں, ان کو سکھائی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر آپ نے شروع ہی نوجوانوں سے کیا ہے جی, اردو اگر ہم دیکھیں اسکول کی سطح سے ایک مضمون کی حیثیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے, پھر کالج میں اور یونیورسٹی میں تو تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ BS کر رہے ہیں تو پھر پڑھیں گے, اس کے علاوہ تو آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہتا. اس میں ایک بڑا ایک المیہ ہے کہ آپ دیکھیں ہر سال آنے والے جتنے سال ہمارے گزرے ہیں, آنے والے دن کے ساتھ جی, اردو کی طرف رجحان اس طرح کا طالب علم کا ہے نہیں. بظاہر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت آسان مضمون ہے, سیریسلی, لیکن اس کے لیے ہے نہیں اور دلچسپی اس کی ہے نہیں. ایسے ہی ہے. مطلب سائنس کے جو مضامین ہیں اس کی طرف وہ توجہ دے گا کہ میرے نمبر اس میں آ جائیں گے اس طرح سے. تو یہاں یہ گراوٹ والا معاملہ اس میں چل رہا ہے. دوسری اس میں یہ بات کہ ادب کی طرف نوجوانوں کا رجحان کیسے آئے گا یا کیسے ہم ان کو وہ کر سکتے ہیں, ایک بڑا نازک مسئلہ ہے جس کی طرف عموماً والدین کا یا ہماری سوسائٹی میں اس پہ بات نہیں کی جاتی. ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی اداروں زیادہ تر جو ہیں وہ پرائیویٹ اب ہیں, سرکاری تو وہ اتنے ہیں نہیں. ان میں جو بڑا المیہ ہے کہ میٹرک کی سطح تک سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں لگائے جاتے عموماً آرٹس کے جو ٹیچر ہوتے ہیں بشمول اردو. اب اگر آپ کسی کو بھی دے دیں گے تو وہ صرف اس کو نمبروں کی حد تک تو رکھ لے گا, اس میں دلچسپی کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھ کے پڑھانے میں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی کوئی فزکس پڑھا لوں, میتھس پڑھا لوں, لیکن اس گہرائی سے میں خود واقف نہیں ہوں تو میں اپنے طالب علم کو کس طرح سے اس کی طرف لے کے آؤں گا. ویری ٹرو. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اردو بچہ کیسے پڑھے گا. اچھا, یہ ایک بہت غلط تاثر ہے یہ کہہ دینا کہ بالکل کتاب پڑھی نہیں جا رہی. پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, نوجوان پڑھتے ہیں, لیکن میں کبھی بھی کسی طالب علم کے ہاتھ میں کتاب دیکھوں تو انگریزی ناول ہوگا وہ. ایسے ہی ہے. اب پڑھ تو رہا ہے نا, تو آخر کہیں ہمیں اس کا حل تو تلاش کرنا ہے کہ ہم کیسے اس کی طرف لے کے آئیں. بالکل ایسے ہی. آپ کسی بھی کلاس میں شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہوں, اگر 50 بچہ کلاس میں بیٹھا ہے, میں کبھی کہتا ہوں بیٹا آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے, تو وہ کہے گا میں نے پڑھی ہے. اب اس سے میں جب پوچھتا ہوں کہ آپ نے اردو کی پڑھی ہے یعنی, تو وہ کہتا ہے سر اردو کی نہیں پڑھی, میں نے انگلش کی پڑھی. اور باقاعدہ کئی دفعہ بچے چھپ کے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, یعنی کلاس کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم نے اس مسئلے کا حل دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس کو اس طرف لے کے وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذہن سازی نہیں کر پاتے بچے کی اس طرح سے, کیونکہ ہم تو صرف اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تم نے نمبر کیسے لینے ہیں. اور وہ عملی تربیت آپ دیکھ لیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ بچہ ڈگری تو لے لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہ عملی جو تربیت ہے وہ اس کا فقدان نظر آتا ہے. اچھا, اگر ہم جیسے میں نے انٹرو میں بات کی کہ ہم اقبال کے کلام میں دیکھیں, اس میں خودی یا خود اعتمادی کا ہمیں پیغام ملتا ہے. اشفاق احمد کی تحریر میں فکری تربیت کا ہمیں ایلیمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم اپنی ان شعراء کو پڑھنا شروع کر دیں, یا اگر آپ بچے کے اس نے ساتھ اردو ادب کی کوئی نئی کتاب رکھی ہوئی, چھوٹے چھوٹے لیکچر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا کوئی لیکچر بیچ میں ایڈ کر دیں, تو یہ بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کتب بینی کی طرف لے کے آنا بچوں کو اس طرف. اچھا, ایک اور اس میں اہم بات, ہم میڈیم جو ہمارا کنوے کرنے کا نا اس پہ بڑا فوکس کرنا چاہیے. ہم بچے کو جو پڑھا رہے ہیں, اب میر سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آ رہے ہیں 21ویں صدی کی طرف. آپ دیکھیں عموماً ہماری جو نصابی کتابیں ان میں یہی چیز نظر آتی ہے. پہلے ہم اس کو میر اور غالب پڑھاتے ہیں, بعد میں ہم اس کو پروین شاکر تک یا فیض تک لے کے آتے ہیں. تو مشکل سے آسانی کی طرف آنا چاہیے یا آسانی سے مشکل کی طرف جانا چاہیے. ہم اس کو ماسٹر کی ڈگری تو نہیں دے رہے نا, یہاں ہم نے پہلے تو رغبت پیدا کرنی ہے اس کو. ایسے ہی ہے. تو بالکل یہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. دوسرا دیکھیں, ادب کی خوبصورتی یہ ہے کہ ادب محض ذاتی تاثرات ہی نہیں ہے,
اس میں معاشرتی سماجی معاملہ ہے, سماج سے Very کٹ کے ادب تخلیق ہی نہیں پا سکتا. True. اب غالب کے خط ہیں تو غالب کے خطوط میں صرف اس کا ذاتی بیانیہ نہیں ہے, بلکہ دیکھ لیں کہ 1857 کا جو معاملہ ہے, اس کے جو مولیہ سلطنت کا زوال ہے, وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی دیں گی. اچھا, پھر ایک اور چیز ہے کہ اصناف کا صحیح تعارف ہم نہیں کرا پاتے. بچے کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ اردو محض اشعار کا نام ہے, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ بیتی پڑھیں, بڑی دلچسپی والی صنف ہے. افسانہ پڑھیں, سماجی معاملات بھی ہیں, اپنے ذاتی تاثرات بھی ہیں, ناول کی طرف لے کے آئیں. تو بچوں کو یہ تعارف دینا, اس کی طرف لے کے آنا, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے نوجوانوں کے لیے. اقبال کی آپ نے بات کی, میں اس پہ آپ کے 2 منٹ لوں گا. اقبال, میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہم قومی کا لفظ لگا دینا تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا زوال ہی ہے. قومی لباس کو دیکھ لیں, قومی کھیل کو دیکھ لیں, کہاں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے قومی شاعر, اب قومی شاعر تو ہیں, لیکن اقبال ڈے پہ ہمارے زمانے میں چند سال پہلے تک ہوتا یہ تھا کہ تقاریب ہوتی تھی اسکول میں. اب چھٹی تو مل جاتی ہے, لیکن چھٹی میرا خیال ہے اسکول کی سطح تک نہیں ہونی چاہیے, تقریب ہونی چاہیے. بالکل ایسے, بچے کو یہ تو پتا چلے کہ اقبال کہتا کیا ہے, ہمارے دن ہے تو وہ کون ہے. جی, پہلے اسمبلی ہوتی تھی, لپے آتی تھی ہمارے زمانے میں. اب تو وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا کہ پلازوں کے اندر اسکول کالج بنے ہوئے, کہاں سے اسمبلی کرائیں گے. بالکل ایسے. تو بچوں کو لے کے آنا کہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں, فلسفہ خودی کیا ہے, ہم خود کیا ہیں. دیکھیے, وہ جو ایک شعر ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو آج تک بچے کو آتا سب کو ہے, لیکن ہم نے اس کو سمجھایا ہے کہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا فقدان ہے کہ ادب کو ہم نے محض وہ چند اشعار تک محدود کر دیا. اس میں شاعروں سے معذرت کے ساتھ کافی سارا کردار ان کا بھی ہے کہ وہ بچے فیس بک پہ یا جو سوشل میڈیا کے ہمارے ٹول ہیں, وہ ایک کاپی تو کر لیتے ہیں. میں ایک دن کلاس سے نکلا تو ایک بچہ میرے پاس آ گیا, تھوڑی سی بے تکلفی کبھی کبھی کرنی پڑتی ہے آج کل کے نوجوانوں کے ساتھ. تو کہتا ہے سر 2 شعر تو مجھے لکھ کے دے دیں. اچھا. تو تھوڑا سا ساتھ شرما رہا, میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سر بس نا اچھے سے شعر لکھ کے دے دیں. اب میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, تو میں نے کہا سوشل میڈیا میں نے کہا یار میں نے اس کو اقبال کے 2 شعر سنا دے, تو وہ خیر ہنسی مذاق میں واپس بھیج دیا. تو بس یہاں تک ہے, اس سے آگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا. یعنی اس سے آگے وہ سمجھنے نہیں چاہتے کہ ادب کا یا شاعری کا یا سمجھانے والوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم نے کتنا سمجھایا نا, محض ان کو تو ہم نہیں ٹھہرا سکتے کہ ان کا ہی قصور ہے. اوبویسلی دیکھیں, بچہ وہ تو جب تک آپ اس کو پڑھائیں گے نہیں, سمجھائیں گے نہیں, اس کو کیسے پتا ہوگا؟ کہ ماں کے پیٹ سے تو وہ سیکھ کر یا پڑھ کے نہیں آیا نا, اس کو تو اوبویسلی ہمارے ٹیچرز نے یا جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے پڑھانا ہے, تو وہ سمجھ سکیں گے. اب جتنا ان کو سکھایا گیا کہ شاعری انہوں نے کس سینس میں رکھنی ہے یا اردو ادب کو کس سینس میں رکھنا ہے, انہوں نے وہاں تک رکھا ہوا ہے, ڈیٹیل نہیں ان کو بتائے گی. ادب کی بات کریں تو یہ کس طرح سے ہمیں برداشت اور رواداری سکھاتا ہے؟ برداشت اور رواداری دیکھیں, کیونکہ ادب میں ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ذاتی تاثرات بھی ہیں, سماجی معاملات بھی ہیں. ہمیں بہت ساری سماج کے جو مسائل ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہے ادب, ایسے ہی. ٹھیک ہے, اپنے ذاتی بھی معاملات اس میں آتا ہے. تو ادب ہمیں یہ سکھاتا ہے, آپ تحریروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کس طرح مشکلات سے نکل سکتے ہیں, زندگی کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے. یعنی کہ ہماری شاعری بھری پڑی ہے زندگی کی بے ثباتی, کہ زندگی عارضی پن ہے. لیکن ساتھ ساتھ جیسے وہ ناصر کاظمی کہتا نا, وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. تو ساتھ ادب جو جاندار ادب ہے اس کا یہ ہے کہ وہ امید کا پہلو ساتھ رکھتا ہے, نا امیدی نہیں ہے. زندگی کے معاملات سے آگاہی ہے کہ زندگی یہ بھی ہو سکتی ہے. ادب میں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہر ادیب کا ایک بڑا موضوع ہوتا ہے, تو تصوف بھی ہے, یہاں پہ سماجی مسائل بھی ہیں, سماجی ناہمواریاں بھی ہیں. تو ادب سے یہ سارا ہمیں سیکھتے رہے ہیں. آپ بیتی کے میں نے صنف کا ذکر کیا, آپ دیکھیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے ویسے بھی ہماری ایک شخصیت کے اندر, ہمارے انسان کے اندر تجسس کہ کچھ جاننے کا. ایسے تو اب آپ بیتی میں آپ کسی بندے کے بارے میں جان رہے ہیں, لیکن ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کہاں سے. شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی بڑی مشہور آپ بیتی, ہر جگہ مل جاتی, لوگ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی کیسے کیسے بدلی, کیسے کیسے وقت سے وہ گزرا. تو یہ موٹیویشن ہی ہے. بالکل. تو زندگی کے مسائل سے بھی آپ کو آگاہی ہو رہی ہے کہ زندگی ہے کیا. یعنی امید اور یہ جو برداشت کی چیزیں یہ ہمیں ادب میں ضرور ملتی ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے, مزید جانیں گے, لیکن ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक उर्दू अदब जिस पे हम बात करें, लेकिन उससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट की जानिब लेकर जाना है। नाज़रीन, महंगाई की जब बात करते हैं, हर इंसान ही महंगाई से पिस रहा है, रो रहा है, परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बुरा हाल हमें देखने को मिल रहा है, जो बेहाल हैं ज़्यादा, वो हमारे किसान भाई हैं। महंगाई को लेके देखें, वो पूरे 6 महीने 7 महीने इतनी मेहनत करते हैं, धूप छाँव बरसात दिन रात, तो अपनी तबीयत का नहीं देखते, वो जाके खेती बाड़ी करते हैं, अपनी फसलों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो तब उन्हें कीमत देखने को नहीं मिलती। या अगर उन्होंने सोलर लगाए हुए हैं तो वहाँ पे इशू, जो उन्होंने वहाँ पे जो खाद वगैरह, जो पेट्रोल, जो भी तेल वगैरह यूज़ करना है, उसकी कीमतों में देखें तो किस तरह से हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये महंगाई ने किसानों का जो बुरा हाल कर दिया है, इस पर एक रिपोर्ट है, आइए ज़रा देखते हैं। इस वक्त किसान महंगाई की वजह से जिस अजियत से गुजर रहा है, तो वहीं जंद रोज में डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तो दूसरी तरफ खादों की कीमतों में 200 रुपए से 300 रुपए फी बोरी इजाफे से किसानों की मुश्किलात और बढ़ गई हैं। दिन रात एक करके मट्टी को सोना बनाने वाला ये किसान आज जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ वही कर सकता है। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਵਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰਗੜਾ ਪੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੋਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ, ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਥੀ ਗਏ, रेट ਜਿਹੜੇ आलू डे ਉਹ रगड़ा गए। अगर हुकूमत पंजाब ने जल्दी किसी किसान दोस्त पैकेज का ऐलान न किया तो शायद आने वाले वक्त में मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ये काश्तकार कभी भी अपने पांव पर खड़ा न हो सकेगा। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन इस पे गवर्नमेंट को फिलफोर एक्शन लेना होगा कि प्लीज़ इस महंगाई को कम करें इन किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अगर यही दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, इन्होंने अगर जो है वो काश्तकारी रोक दी तो फिर खाने पीने की चीज़ों के तो और लाले पड़ जाने। पहली महंगाई है, फिर ये और ज़्यादा महंगाई होना शुरू हो जाएगी। तो एटलीस्ट इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। वेल, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। उर्दू अदब, किरदार साजी और फ़िक्री तरबियत पर हम बात करें। डॉक्टर नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि उर्दू अदब के ज़रिए किस तरह से हम हमदर्दी, एहसास, सब्र, शुक्र जैसे जो औसाफ हैं, इनको उजागर कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अदब का मकसद ही यही है कि हम अपने ज़ाती तासुरात के कालब में जो समाजी मसाइल हैं उनको ढालते हैं। यानी जो अदीब है वो शऊर तो यहीं से अखज़ करता है, यहीं से मसाइल को हाईलाइट करता है। तो अब सब्र या बर्दाश्त तो बड़े बड़े नाजुक मामलात जो हैं हमारे अदब में, तकसीम पे बहुत ज़्यादा लिखा गया। इसके बाद अभी 9/11 का जो सानहा पेश आया, और वहाँ उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। अभी आपका जो शुरू में आगाज़ में आज आपने जो टॉपिक रखा हुआ था, तो इस तरह के सानहात को किस तरह से बयान करना, इस तरह के मामलात को बयान करना, तो जब कोई पढ़ता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। ऐसे देखें, जब कोई मुश्किलात से आप निकलते हैं या किसी की मुश्किल को जानते हैं, तो उससे आप अपने तौर पे भी तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वेरी ट्रू। किताब आपको कुछ ना कुछ देती है। हम अपने तालिब इल्मों को यही कहते हैं कि किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ देगी नहीं तो कुछ लेगी नहीं। तो जो लिटरेरी आदमी है वो देखें कि हसास कहा जाता है कि वो ज़्यादा है। और किताब को बेहतरीन दोस्त क्यों कहा जाता है? दोस्त इसीलिए है कि आप देखें कि आपके वो दुख सुख बात आपके थारसिस कर रहे होते हैं। जैसे आप गज़ल पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं जी, या नात, हत्ता कि वो भी तो हमारे अदब का ही हिस्सा है। ऐसे तो बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि वो आपके जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है, तो आप लफ्ज़ों से खेल रहे होते हैं और बाज़ औक़ात फिर लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने जज्बात का इजहार अगर ज़ुबानी नहीं कर सकते तो कलम के ज़रिए से करते हैं। तो किताब वाकई अच्छा साथी है कि आपको कुछ ना कुछ दे रही है। आप कहीं हौसला ले रहे हैं, किसी माशरती मसले की जानिब जा रहे हैं। ज़िंदगी के मसाइल हो सकता है कि हम आम तरीके से ना सीख सकें, लेकिन किताब हमें सिखा देती है, क्योंकि मुख्तलिफ तजर्बात और एहसासात उसमें मौजूद होते हैं। तो किरदार साजी में बड़ा अहम किरदार है इसका। नो डाउट। इस सोशल मीडिया के दौर में आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुताले का रुझान जो है, जो किताब से दोस्ती है, क्या ये कम हो रहा है, या जो आज भी किताब से मोहब्बत रखते हैं, उर्दू अदब से जो जिनका ताल्लुक़ या मोहब्बत है, उनके ऊपर ये सोशल मीडिया का कोई असर नहीं? इसमें लिमिटेड हो गया। इस चीज़ को देखा जाए, हम अक्सर किसी तकरीब में जाते हैं, कोई मामला, तो मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर एक मुशायरा है तो 100 लोग हैं, लेकिन उस तकरीबन उसमें से
زیادہ تر شاعری ہوتے ہیں, تو دوسرے لوگ آئیں تو تب کامیابی ہے, ہم ان کی طرف وہ لے کے آئیں. ابھی بھی کتاب بک رہی ہے, چھپ رہی ہے, لیکن زیادہ تر ایک سنجیدہ قسم کے جو لوگ ہیں وہی اس میں شامل ہیں. نوجوان طبقہ کم ہے, جیسے میں نے کہا کہ ناول کی طرف آ رہے ہیں, لیکن ہم اس کو انگلش سے اردو میں کیسے شفٹ کریں, یعنی انگلش کی طرف ہے, اردو کی طرف نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کچھ منفی اثرات بھی آئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں تو ایم فل پی ایچ ڈی کے اسکالرز جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کریں کہ وہاں سے ایک بک کا ریویو پڑھا بجائے اس کے کہ پوری کتاب پڑھی. اور دوسری طرف آسانیاں بھی ہیں کہ آپ کو پرانی کتابیں مل جاتی ہیں پی ڈی ایف کی صورت میں, ڈیجیٹل لائبریریاں آ گئی ہیں, تو ذرائع تو بڑے ہیں. لیکن اب ہم اپنا مزاج کیسے اس کی طرف بنائیں کہ واقعی ہم کچھ اس سے سیکھ سکیں یا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کمی واقعی ہوئی ہے. دیکھیں آپ اچھے خاصے سنجیدہ لوگ بھی دیکھیں تو وہ اپنے سوشل میڈیا کے ریلز دیکھ رہے ہوں گے یا کچھ اور کر رہے ہوں گے, گھر میں بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن کتاب کی طرف تھوڑا سا رجحان کم ہو گیا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں بک سٹال نہیں ہے, ختم ہو رہے ہیں. ایف 7 میں 1-2 بڑے سٹورز بند ہو گئے جو بڑا اتنا عرصہ ہو. تو وجہ یہ ہے کہ اب کتاب کو خرید نہیں رہا. کتاب میلوں پہ دیکھیں, پہلے بڑا ایک ہوتا تھا, یہ پاک چائنا سینٹر میں ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں لگتے تھے, تو وہاں پہ بھی خاصی کم تعداد اب دیکھنے میں ملتی ہے. پھر ایک اور غلط چیز ہم نے بنا لی ہے کہ اردو کا میں استاد ہوں, میری اس میں ڈگری ہے, تو میرا ہی یہ فرض ہے کہ میں ہی اردو پڑھوں. دنیا میں دیکھیں لٹریچر ایسے کہاں لکھا ہے کہ آپ نے ڈگری لی ہے, تو تب بھی ابھی آپ اپنے بازار میں لاہور ہم جائیں, یہ پنڈی میں صدر بازار لگتا ہے اتوار والے دن کتابوں کا, تو اکثریت آپ کو انگریزی ادب کی کتابیں ملیں گی. اب وہ یہاں لاہور سے چھاپ کے تو نہیں بیچ رہے, وہیں سے آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پڑھنے والے موجود ہیں تو لکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھیں کتاب کی سرکولیشن, بھارت میں دیکھیں کتاب کے حوالے سے ہم سے زیادہ بہتر مزاج وہاں پایا جاتا ہے. اور اردو ادب میں وہاں پہ کتابیں چھپتی بھی ہیں, میلے بھی لگتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے. اور ہم جنہوں نے قومی زبان اس کو منتخب کیا, تو ہمارے ہاں دیکھیں کہ یہاں جو ہے وہ فقدان آ گیا. پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ ایک مضبوط معاشرہ اور مضبوط ادبی جو بنیادیں ہیں اس کے بغیر اوبیسلی ممکن نہیں ہے, تو اس حوالے سے کوئی پیغام آپ کا؟ بس پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنی شناخت کا بحران ایک جدید دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں یہ جو ہماری زبان ہے وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جو جذبات, احساسات, جو رسم و رواج, ثقافت اب اپنی زبان میں اس کی نمائندگی ہو سکتی ہے, وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. آپ زبانیں سیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انگریزی یا دوسری نہ سیکھیں, لیکن اس کو اون کرنا چاہیے. جو اس میں ایک بڑا ادبی ذخیرہ ہے اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بہتر کردار سازی کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, اردو ادب کی بات کریں دیکھیں یہ صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ یہ اب کے حال کی رہنمائی ہے, مستقبل کی تعمیر ہے. اگر ہم مثبت سوچتے ہیں, مضبوط کردار اور وسیع فکر چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں کتابوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا یا کتابوں سے جو دوستی ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. بریک کی جانب بڑھنے, لیکن اس سے قبل آپ کے ساتھ ہم نے ایک اور رپورٹ شیئر کرنی ہے, وہ بھی مہنگائی کے حوالے سے ہے. خوشاب سے یہ رپورٹ ہے, وہاں پہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی. روزمرہ استعمال کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. جو اشیاء چند روز قبل مناسب نرخوں پر دستیاب تھیں وہ اب دگنی قیمتوں پر فروخت کی جا رہی ہیں. سبزی منڈیوں میں ٹماٹر, پیاز, آلو, لیمبو اور دیگر سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں, جبکہ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. رمضان المبارک صبر, برکت اور غریب پروری کا مہینہ ہے, لیکن افسوس کہ ہر سال اس بابرکت مہینے سے پہلے ہی منافع خور عناصر سرگرم ہو جاتے ہیں اور مصنوعی مہنگائی پیدا کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں. واسطے سر جی مسئلے وے رمضان شریف اجے آیا نہیں ہے, دن رہندے نے تے مہنگائی اتنی حد تو زیادہ. ایسا حکومت نو سوچنا چاہیے رمضان شریف دے وچ گھٹ تو گھٹ مہنگائی ہونی چاہیے, حد تو زیادہ گھٹ مہنگائی ہونی چاہیے تاکہ غریب آدمی کوئی پھل فروٹ ہر چیز لے سکے. مزدور آدمی 1800 روپے دی دیہڑی ہے تاکہ کوئی 200-400 روپے دا فروٹ لے سکے تاکہ انہوں کوئی اچھا سسٹم مل سکے. تے اس حکومت نو خصوصی ہاتھ جوڑ کے سی آدھیاں گل کردیاں بھئی یار یہ جڑا نا مہنگائی دا لازمی کوئی نہ کوئی کنٹرول ہوئے. عوامی سماجی حلقوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول میکنزم کو مؤثر بنایا جائے, گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور رمضان بازاروں میں معیاری اشیاء مناسب نرخوں پر فراہم کی جائیں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں.
رمضان شریف کے ایام شروع ہونے سے قبل ہی اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور پھلوں کے ریٹ میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے۔ خوشاب کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خوشاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھرپور مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے تاکہ رمضان شریف میں سحری اور افطاری کا اہتمام اچھے طریقے سے کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حامد نواز، سچ نیوز، خوشاب۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ اوبیسلی اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے جو حکومت وقت ان کو سوچنا ہوگا کہ ان پرائز جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ جو عام بندہ ہے، ڈیلی ویجز والا ہے، جو دھڑ طبقہ ہے، مزدور ہیں، وہ بھی ان کی جو سحری افطاری ہے وہ اچھی گزرے، بلکہ نہ صرف رمضان کا مہینہ، باقی تمام تر ان کا جو ان کے ڈیز جو منتھ ہے وہ بھی خوبصورت گزرے، وہ بھی پھل فروٹ کھا سکے۔ یہ ضروری ہے سب کی صحت کے لیے، بڑا اچھا، لیکن مہنگائی کنٹرول ہوگی تب وہ یہ چیزیں خرید سکیں گے۔ بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے، ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے، اہم بھی ہے، ٹاپک آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو نیکسٹ سٹوری کی جانب لیے چلتے ہیں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ انڈا توڑنے کی سٹوری ہے، اور انڈا توڑنے سے قبل آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ خراب تو نہیں ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اب انڈا ہے، اب جب اس کو توڑیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ خراب ہے؟ تو آئیے ذرا جان لیتے ہیں کہ نارملی یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ انڈوں کا استعمال ناشتے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور بیشتر افراد تو روزانہ ہی اسے کھاتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق انڈے فریج کے اندر آسانی سے 3 سے 5 ہفتوں تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں، یعنی کچھ ہفتوں سے انڈے فریج میں موجود ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ خراب ہو گئے ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق انڈوں کی جو شیلف لائف کافی طویل ہوتی ہے، خاص طور پر اگر انہیں فریج میں درست طریقے سے محفوظ کیا جائے۔ ان کے مطابق انڈوں کو فریج کے دروازے کی بجائے سب سے ٹھنڈے حصے میں رکھنا بہتر ہوتا ہے، مگر اس وقت بہت زیادہ جھنجھلاہٹ ہوتی ہے جب انڈے کو پکانے کے لیے توڑا جائے اور خراب نکل آئے۔ خراب انڈے کو اگر کسی پکوان میں ڈال دیا جائے تو اوبیسلی اس کو پورے کا پورا پکوان کو ضائع کرنا پڑتا ہے، مگر آپ انڈا توڑنے سے پہلے جان سکتے ہیں کہ وہ خراب ہے یا نہیں ہے۔ جی ہاں، واقعی ایسا بہت آسانی سے ممکن ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک گلاس ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد انڈے کو پانی کے اندر ڈالیں۔ اگر وہ انڈا اپنی سائڈ کی جانب ڈوب جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر انڈا ڈوب جائے مگر سیدھا کھڑا ہو تو وہ کھانے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ انڈا پانی میں جاتے ہی سطح پر تیرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈا خراب ہو چکا ہے اور اسے توڑنے سے پہلے ہی پھینک دینا بہتر ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ٹیسٹ اس لیے کارآمد ہے کیونکہ زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ انڈے کے اندر جو ہوا جمع ہونے لگتی ہے اس کے باعث وہ پانی میں جا کر تیرنے لگتا ہے، یعنی کہ بہت ہی آسان سی یہ ٹرک ہے کہ اگر آپ گھر میں آپ کو انڈوں کا استعمال آپ زیادہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بھی تقریباً روزانہ ناشتے کی جگہ انڈے کھاتے ہیں صبح بوائل کر کے، تو ہمارے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم انڈا بوائل کر رہے ہیں اور جب اس کو چھیل لیں پتہ چلے انڈا تو خراب تھا اور خراب انڈا جو ہے نا وہ ہم نے بوائل کر دیا۔ تو اچھا ہے، یہ ٹیکنیک بہت اچھی ہے کہ آپ پہلے انڈے کو دیکھ لیں کہ کہیں وہ خراب تو نہیں، اس کے بعد آپ اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ ہاں، جو توڑ کے آملیٹ وغیرہ بناتے ہیں وہاں تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن بوائل کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ٹیکنیک واقعی کارآمد ثابت ہونے والی ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں کہ انڈا خراب ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ریسرچ ہے، تحقیقات ہے، وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو، وقت بھی بچے اور آپ صحیح چیز کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اب آتے ہیں جناب اگلے ٹاپک کی طرف، جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ قانون کی بات کی جائے تو اس سے ہر کوئی حق مانگتا ہے، حقوق مانگتا ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب قانون کی پاسداری کی یا پابندی کی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں قانون سے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے قانون دلوائے گا اور مجھے یہ چاہیے، وہیں پہ قانون کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ ہم سب جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اٹھانی بھی چاہیے کہ بھائی آپ کا حق ہے، آواز اٹھائیں، لیکن قانون سے انصاف بھی چاہتے ہیں، تحفظ بھی ہم جو ہے وہ مانگتے ہیں، لیکن سوال پھر وہیں کا وہیں آ جاتا ہے کہ ہم خود قانون کی پابندی یا پاسداری کیوں نہیں کرتے، ہمیں یہ جذبہ کم دیکھنے کو کیوں ملتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم سڑک پر ٹریفک قوانین کی ہی اگر ہم بات کر لیں
उसकी खिलाफ वर्जी इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करूं तो हमें पीक पर दिखाई देती है। टैक्स की अदायगी की बात करें तो हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं, और इसके अलावा और शहरी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं जिनसे हम नज़रें चुरा रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है गुजारा हो रहा है, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और कल कभी हमारी फिर नहीं आती। तो अक्सर हम हकूक़ याद रखते हुए फ़राइज़ अपने भूल जाते हैं। तो आज ज़रा अपने फ़राइज़ को हम याद कर लेते हैं। अपने हकूक़ तो हमें बहुत ज़्यादा याद हैं, कानून भी हमें याद है कि कब कहाँ किसका दरवाज़ा हमें खटखटाना है। तो ज़रा अपने फ़राइज़ की अदायगी पे भी आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ, शहरी शऊर और एक सोच पर मबनी एक महज़ब जो मुआशरा है वो सिर्फ मुतालबात से नहीं बल्कि देखें ज़िम्मेदारियों की अदायगी से भी बनता है। तो अब वो ज़िम्मेदारियों की अदायगी कैसे यकीनी बनाई जाएगी, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट हैं जी आप तैयब नवाज साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मुझे बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, कि वही जो हमेशा से चलता आ रहा है कि भाई मेरा हक इत्थे रख, मुझे मेरे हकूक़ चाहिए, लेकिन फ़राइज़ की अदायगी हम भूल जाते हैं। क्या अभी भी यही सिलसिला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन। देखें जी, ये तो रोज़े अव्वल से मामला ऐसे ही चल रहा है। हर बंदा अपनी जो नीड्स हैं या अपनी जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं जी, उसको वो आगे रखता है, और इसी वजह से जो है एक तफरीक पैदा होती है और माशरे के अंदर जो है वो एक ऐसी कैफियत जन्म लेती है जो आगे जाके जराइम का सबब बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एज़ लॉन्ग एज़ हमारा माशरा जिसको हम एक तहज़ीब याफ्ता माशरे प्रॉपरली नहीं बना लेते, तब तक तो ये मामलात यूँ ही रहेंगे, ऐसे ही ये खींचातानी लगी रहेगी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हम बतौर शहरी अपने आइनी हकूक़ और फ़राइज़ दोनों से वाक़फ़ियत तो रखते हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो सिर्फ हकूक़ की हद तक महदूद हैं, या हमें अपने फ़राइज़ पता नहीं है इसलिए हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर देते हैं? इसमें देखिए, बहैसियत इंसान हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, बहैसियत मुसलमान हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, और इसी तरह फिर कोई भी किसी स्टेट का बासी हो उसके उस स्टेट की हैसियत, बासी होने की हैसियत से, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारे कुछ फ़राइज़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बेशतर को ये फ़राइज़ पता है, लेकिन हम फ़राइज़ की अदायगी में हमेशा रूगर्दानी कर जाते हैं, और यही वजह है कि हम जो है ना, जो माशरे में जो स्टेबिलिटी आ नहीं रही और माशरा एक सिमत प्रॉपरली चल नहीं रहा, वो इसी तफरीक की वजह से है कि मैं अपने फ़राइज़ जो हैं उससे रूगर्दानी करता हूँ, और जो मेरे हकूक़ हैं मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ। अब मुझे ट्रैफिक में अगर मैं आ जाऊँगा किसी सिग्नल के ऊपर तो मैं उसको तोड़ने को खैर यूँ कंसिडर करूँगा, खैर है कुछ नहीं होता, सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने कोई और तोड़ेगा तो मैं उसको 20 जो है ना वो बातें सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात है कि दो तरह के तबके जो है वो मौजूद है। एक तबका ख़ुद को कानून से बालातर समझता है और दूसरा जो है वो ख़ुद को कमतर समझता है। तो आया बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो ऐसे माशरे में तवाज़ुन जो है वो कैसे बरकरार रखें? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ जो दोनों तबकात जिनका आपने जिक्र किया है, एक अपने आप को बाला समझता है और एक जो है वो कमतर समझता है, ये दोनों के अपनी अजम्पशंस हो सकती हैं। ना ही कोई कानून से बाला है और ना ही कानून की नज़र में कोई कमतर है। कानून की नज़र में हर शहरी बराबरी की हैसियत रखता है। ये जो अपने आप को कमतर समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल ना समझें। आप कानून से आगाही हासिल करें। आजकल देखें इतना आसान दौर है, हर चीज़ आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है। आपको सिर्फ सेट क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। आप सारा दिन गैर ज़रूरी जो है वो स्टोरीज और रील्स और उसके क्लिप्स देखते रहेंगे, शॉर्ट्स देखते रहेंगे। उसकी बजाय आप आगाही वाले क्यों नहीं कर देते? आप ऐसी चीज़ें उसके ऊपर देखना शुरू करें जिसके आपकी अपनी जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, आपकी नॉलेज बढ़े, आपको पता चले। अगरचे कानून जानने के बावजूद भी अपने हकूक़ लेने के लिए आपको एक जंग लड़ना पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट जब आपको अपनी हकूक़ के बारे में पता हो तो आप कम से कम एक ट्राई ज़रूर करते हैं, और वो ट्राई आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए फिर आपको किसी एक प्रॉपर एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, एक वकील साहब की ज़रूरत होती है, या आप अगर किसी महकमे में कोई दरख्वास्त बाजी करते हैं तो आप वो फिर अगर आपकी नॉलेज है तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमतर है और कोई कानून से बालातर है।
یہ میرا اس کے اوپر فرم بلیو ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ ہر شہری قانون کے تابع ہے. بالکل. لیکن پھر بھی بہت ساری ہم جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ قانون کی پاسداری کرنے سے قاصر ہیں, کترا رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگین وہی بات آتی ہے کہ کترانا تو بیسیکلی میرا ذاتی نقص ہے نا, کہ اگر میں ایک جانتا ہوں کہ اس روڈ کے اوپر میں نے گاڑی کو اتنی سپیڈ میں اس لین میں چلانا ہے, یا میں نے یہاں سے ٹرن لینا ہے, یا میں نے اس محکمے میں جانے سے پہلے یہ پروٹوکولز پورے کرنے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور قانون کی ہر ایک چیز کا ایک ڈیکورم بنا ہوا ہے, ایک اس کے ایس او پیز طے ہیں, وہ اگر مجھے پتہ ہے اور اس کے باوجود میں نہیں کر رہا, تو یہ کترانا جو ہے یہ پھر میری اپنی جو ہے ایک نالائکی بن جاتی ہے. کوئی بھی بندہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے یہ اس کی نالائکی بن جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو فرض ہے, چاہے وہ دنیاوی فرائض ہیں یا جو اخروی فرائض ہیں, جس سے آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے, آپ کی آخرت اچھی ہوتی ہے, ان فرائض کی ادائیگی میں آپ کو بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے. تو دیکھیں نا, ہمارے ہاں جو اکثر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کچھ فار ایگزامپلس کے طور پہ, کہ سواری کی بات کرے, گاڑی موٹر بائک ہر انسان کے پاس ہے, لیکن لائسنس سب نے نہیں لیا ہوا. بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہمارے جو سی ٹی او صاحب ہیں, وہ حمزہ ہمایوں, انہوں نے کافی کوشش, کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا, اور بہت سارے بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ لائسنس بنائے, اور کافی حد تک انہوں نے چیزوں کو کنٹرول بھی کیا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس گاڑی ہے لیکن انہوں نے لائسنس نہیں لیا ہوا, ایکسپائر ہو گیا, تو جا کے ان کو دوبارہ سے جو ہے نا اس کو رینیو نہیں کروایا ہوا. رانگ سائڈ پہ اگر میں چلنے کی بات کروں تو عام سی بات ہو گئی ہے. ہماری مین شاہراہوں پہ دیکھیں کہ اگر 500 میٹر یا 1 کلومیٹر دور اگر یو ٹرن ہے, ہم وہ نہیں لیں گے, ہم رانگ سائڈ پہ ہو کے, ایون اب یہ آپ آفس آتے ہوئے آپ نے ہمارے پارک روڈ پہ بھی دیکھا ہوگا, گاڑی والے اور بائک والے جو ہے وہ رانگ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ملاوٹ کی بات کریں, یہ کلچر ہم دیکھیں عروج پر ہے. دفتروں کی بات کریں, اس میں ناجائز طریقے سے جو ایک کام میں جلدی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جائز کاموں کے لیے لوگوں کو خوار ہونا پڑتا ہے, رشوت اور یہ سفارشیں یہ کامن ہو چکی ہیں. تو آیا ایسے لوگ ہمارے قانون کی گرفت سے کیسے بچ رہے ہیں, یا کہوں کہ پھر ہمارے قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے؟ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. پہلا جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم ترجیح دیتے ہیں وائلنس کو, ہم ترجیح دیتے ہیں رانگ پہ جانے کو, ہم ترجیح دیتے ہیں لائسنس کے بغیر یا اپنے ڈاکومنٹس کے بغیر گاڑی چلانے کو. تو اس کے بارے میں تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ وہ خیال جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ چیزیں تو ہمیں خود سوچنی چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹ میرے لیے ضروری ہے. میں آدھا گھنٹہ نکال کے چلا جاؤں اور میرے پاس ایک سفری دستاویزات اپنی پوری ہیں, تو میں ایک اپنے آپ کو کم از کم کانفیڈنٹ فیل کروں گا اپنے اندر کہ میں جو سفر پہ جا رہا ہوں, مجھے ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر اگر کوئی ٹریفک وارڈن یا ٹریفک آفیسر روک لے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ تو سستی ہمیں اگین ختم کرنی ہوگی, اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوگی. اور دوسری چیز جو ہے, جو آپ نے ذکر کیا کہ غیر قانونی طریقے سے معاملات جلدی ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانون کی گرفت سے باہر ہے. قانون کی گرفت کے اندر ہی ہیں سارے, لیکن ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹرمنٹ قسم کا آپ کا میکنزم اس کو فعال ہونے کی ضرورت ہے, جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو کسی کے ساتھ بھی. اور وہاں پہ جیسے فارن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر ایک کے ساتھ بلا تفریق جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا ہے. ہم میں سے بیشتر پاکستانی دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں گئے ہوئے ہیں, اور وہاں جا کے ہم صرف ٹریفک کی نظام سے ہی اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں اور ان کی ترقی میں اس پاسداری کا کتنا ایلیمنٹ شامل ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے نا کہ کچھ لوگ قانون کا دروازہ اس لیے نہیں کھٹکھٹاتے, یا کہیں سفارش رشوت سے اپنا کام کروا لیں گے کہ ہم جائیں گے قانون کے, اگر ہم دروازہ اس کا کھٹکھٹاتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملے گا, یا تاریخ پہ تاریخ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں, اس میں دونوں صورتوں میں, ایک اگر آپ پیسے کے ذریعے یا سفارش یا رشوت کے ذریعے اپنا کام کروا لیتے ہیں
تو اس میں دیکھیں اگین یہ پیرامیٹرز آج سے 1500 سال پہلے سیٹ تھے، اور ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی آسانی ہے کہ ہر قانون سنت کے تابع ہے. آپ جتنی مرضی ٹریفک کی روانی کو نکالیں، یہ سنت سے ثابت ہے. پڑوسیوں کے حقوق، جو آپ کی یہ سوشل وائلنس ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ نہیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے. پراپرٹی کے جتنے بھی ایشوز آتے ہیں، یہ انہیریٹنس کا لا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ دے دیا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو ہے ملکی قوانین بھی جتنے ہیں، سٹیٹس کے آپس کے جو معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمیں تو سنت کے ذریعے پتہ ہیں. تو ایسے میں جو بندے اس قسم کا کام کرتے ہیں یا پیسے کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے کرتے ہیں، تو وہ اگین جو ہے وہ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں. آپ پیسہ دے کے اپنا کام پہلے کرا لیں گے، لائن میں جو لگے ہوئے بندے ہیں جو صبح سے شام تک اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حق تلفی ہوتی ہے. تو پھر کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا، کسی انسان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا جس سے اس کے دل پہ گراں گزرے، یہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی آج نہیں ہو رہی تو کل بروز قیامت ضرور ہونی ہے. لہٰذا ہمیں ہر کام سے پہلے جو ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ذرا ایک اور چیز امپورٹنٹ کویشچن جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، اس میں اوبیسلی ہم جو شہریوں کی ذمہ داری ہے اس پہ بھی بہت بڑا سوال ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر حادثہ ہوتا ہے، خواہ وہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے، جیسے فار ایگزامپل اگر یہ لاسٹ دنوں کی بات کریں، لاہور میں جو بسنت منایا گیا، اس میں گورنمنٹ کی جانب سے تمام طرح SOPs جو ہے وہ جاری کیے گئے کہ آپ نے اس طرح اگر آپ بائک پہ ٹریول کریں تو آپ کو روڈ کا استعمال لازمی کرنا ہے، یا آپ نے کن کن ایریاز پہ جا کے آپ جو بسنت منانے کے الاؤ کیا گیا کچھ ایریاز کو، یا کون سی ڈور یا کتنا ٹائم کے لیے آپ نے وہ ساری چیزیں کرنی ہے. تمام طرح SOPs گورنمنٹ کی طرف سے جاری کر دیے گئے. اب عمل کرنا تو میرا آپ کا ایک عام شہری کا فرض بنتا ہے. تو جب اس پہ عمل نہیں کرتے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک پتنگ کٹی ہے وہ کھمبے پہ لٹک گئی ہے تو کھمبے پہ چڑھ کے پتنگ اتارنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہاں پہ اب ریاست کی کیا اس میں ذمہ داری آ جاتی ہے؟ اوبیسلی ہم عام شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھیں. تو جب ہم خود ان لاز کو جب ہم بریک کرتے ہیں، قانون کی پاسداری نہیں کرتے، SOPs کو فالو نہیں کرتے، پھر کوئی ہیپننگ، کوئی حادثہ، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم ریاست کو قصوروار ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ بڑا سمپل سا ہے. جب بندہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے روگردانی کرتا ہے یا بک جاتا ہے یا لالچ میں آ جاتا ہے، جیسے آپ نے ایک کھمبے والی بات کی، وہ 20-50 روپے کی پتنگ ہوگی، اس میں وہ اپنی کروڑوں روپے کی جو زندگی ہے وہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اپنے والدین کا وہ اثاثہ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ ہو سکتا ہے وہ اکلوتا کمانے والا ہو. اب وہ 50 روپے کی پتنگ کے لیے کھمبے پہ چڑھ رہا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں اس کو چھوڑ دوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگین جب اس طرح کا کلچر یا اس طرح کا ایونٹ جب یا فیسٹیول گورنمنٹ یا کوئی ادارہ اناؤنس کرتا ہے، اور جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اس کو ایک سیلیبریٹ کرنے میں ہر طرح کے جو ہے وہ مشینری بھی اس کے اندر انوالو تھی کہ یہ فنکشن آئے اور یہ سیلیبریٹ ہو. تو اس طرح کے کسی بھی فیسٹیول سے پہلے ایک لمبی چوڑی اویئرنیس کمپین ہر معاملے کے اندر ہماری قوم کو دینا ضروری ہے. کیونکہ ایک چیز دیکھنے میں آیا کہ ہم اپنا موازنہ جب بھی کسی اور قوم کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آج یہاں پر کئی سو سال کی اویئرنیس کمپین کے بعد اس جگہ پہنچے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ فیسٹیول اناؤنس ہو جاتا ہے یا ایونٹ اناؤنس ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. پچھلے دنوں یہ آپ کے پڑوس میں وہ نیو ایئر نائٹ پہ جو ایک ہنگامہ مچا، اسی طرح اگر یہ ٹریفک پلان اور کتنی سیٹنگ کیپیسٹی ہے، کتنا وہاں پہ کنسرٹ کے اندر کتنے لوگوں کی جو ہے وہ کیپیسٹی آ سکتے ہیں، فیملیز والی سائڈ پہ کتنی کیپیسٹی ہے، دوسری سائڈ پہ کتنی کیپیسٹی، اگر یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہوں اور اپنی لالچ کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی لالچ کو پرائورٹی بناتے ہوئے اگر آپ ضرورت سے زیادہ ٹکٹیں یا ضرورت سے زیادہ آپ وہ چیز اناؤنس نہ کریں تو ہر چیز کنٹرول میں ہوتی ہے. دیکھیں آپ جب ادارے موجود ہیں، اور اب اسلام آباد پولیس ہر ادارے کے ساتھ ہر جگہ پر بہت زیادہ کوارڈینیشن میں رہتی ہے. اگر آپ اسلام آباد پولیس کا پیج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ اسلام آباد پولیس اس ادارے یا اس ایونٹ آرگنائزر سے پہلے پہنچی ہوتی ہے اس کی کوارڈینیشن کے لیے، اس کی سیکیورٹی کے لیے. تو آپ اگر ایسا ایونٹ یا فیسٹیول کر رہے ہیں تو آپ پولیس اور اس طرح کے اداروں کو اعتماد میں لیں، ان کو اپنا پورا پلان
پلان بتائیں, کوئی بھی چیز ہڈن نہ رکھیں, تاکہ وہ آپ کو ان کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے اس کے اندر. ٹریفک کی روانی کو مینٹین کرنا ہے, سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں کریٹ ہو سکتی ہے. یہ چیز آپ جب نہیں بتاتے اور پھر وہاں پہ کوئی ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے تو آپ اسٹیٹ پہ ڈال دیتے ہیں, آپ جو ہے اداروں پہ ڈال دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. آرگنائزرز چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو, اسے چاہیے کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ پراپر کوارڈینیشن کرے اور اس کے مطابق جو ایس او پیز ڈیزائن ہو اس سے آگے نہ جائے. اچھا, جب ہمیں پتہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کوئی کسی طرح کا ایونٹ کرنا, جیسے آپ نے یہ نیو ایئر کا آپ نے ذکر کیا یا اور دیگر آج کل فیسٹیول ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے کراؤڈ بڑھ سکتا ہے, رشی ہے, ٹریفک کی روانگی جب وہ متاثر ہو سکتی ہے, اور کون کون سا ادارہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ اس میں جو ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے یا ہیلپ کر سکتا ہے ان چیزوں کو سموتھ رکھنے میں. ہم نہیں جاتے ڈپارٹمنٹس کی طرف, ہم خود ہر فن مولا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ یعنی کہ ہر فرد کے لیے یعنی کہ شہری شعور جو ہے وہ کتنا ضروری اور کیسے لوگوں کو اس حوالے سے اویئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں جب بھی ایسی چیز آرگنائز ہونے جا رہی ہے یا سیلیبریٹ ہونے جا رہی ہے تو اب تو ہر چیز کے پروٹوکولز, ریکوائرمنٹس اور اس کی جو جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ آپ کو ایک کلک کے اوپر مل جاتی ہیں. آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے. اب ایشو کیا ہے کہ وہ ہر فن مولا بننا ہے یا میں نے جانا نہیں ہے یا میں نے جو ہے نا جا کے 1 گھنٹہ ضائع نہیں کرنا. وہ کچھ پرائیویٹ سیکیورٹی رکھی ہوتی ہے انہی کے تھرو. دیکھیں ایکسپرٹیز جو ہیں ابھی اگر آپ دیکھیں اسلام آباد پولیس کے پیج پہ تو آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی صاحب, ڈی اے جی اسلام آباد جواد طارق صاحب, ایس ایس پی آپریشن علی صاحب, ہر جگہ پر یہ خود موجود ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے پریویس ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ سینئر موسٹ آفیسرز ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ پہ موجود ہیں, ایک چھوٹے سے ایونٹ کے اوپر موجود ہیں, کسی قسم کے کوئی روٹ لگا ہے یا کوئی موومنٹ ہے تو اس پہ سارے کے سارے آفیسرز موجود ہیں, ایک پراپر کوارڈینیشن سے معاملہ چل رہا ہے. تو ایسے میں چھوٹا سا ایونٹ اگر کسی سوسائٹی نے یا کسی ادارے نے کرنا ہے تو اٹس سو ایزی کہ وہ جائیں, ایس ایس پی صاحب کے پاس جائیں اور وہاں پہ وہ اپنا بیان کریں, ڈی آئی جی صاحب کے پاس جائیں, آئی جی صاحب کے پاس جائیں, اور وہ پراپر آپ کو ایک ریلیونٹ آفیسر جو ہے وہ دیں گے جو آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے, اور آپ کا وہ جو ایونٹ ہے وہ باقاعدہ ایک سیکیورٹی پروف اور ہر طرح سے وہ ایک سیکیور ایونٹ میں تبدیل ہوگا. یقیناً یہ پریکٹس قانون کی پاسداری کرنا اپنے گھر اور تعلیمی اداروں پہ, اپنے جو ہمارے ایجوکیشن کی جگہ ہے, اسکول, کالج, یونیورسٹی کی بات کریں, وہاں کس طرح سے یہ کیمپین یا سلسلہ شروع کیا جاتا کہ کیونکہ ہم بڑوں کی بات کریں تو آج کل بچے ہمارے روڈ پہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں, یوتھ نوجوان جو ہے وہ زیادہ ہے, تو اوبویسلی گھر سے یا تعلیمی ادارے سے اگر ان کو اویئرنیس ملی ہو, سیاست اویئر کیا جائے کہ آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, خواہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہو یا کسی بھی آپ سواری پہ موجود ہوں, تو یہ ایجوکیشن, یہ اویئرنیس ان جگہوں سے ہم کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, 2 ہی ایسی جگہ ہیں. ایک آپ کا گھر جو ہے, ماں کی گود, والد کی پرورش, اور ایک آپ کا اسکول جہاں پہ آپ زندگی کا میجر پورشن جو ہے وہ گزارتے ہیں. آپ 20 سال تک اسکول کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے 5-10 سال آپ جو ہے وہ شروع سے لے کر 30 سال تک اپنے گھر کے اندر جو آپ کا کلچر ہے, جو ماحول ہے, اس کو ایگزامن کرتے ہیں اور اسی کے اندر رہتے ہیں. ایسے میں ہمارے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے بحیثیت والدین بھی, بحیثیت شہری بھی اور بحیثیت معلم بھی, ہمارے اداروں کے اندر ایسا سلیبس ہو جو ایج وائز, کلاس وائز ڈیزائن کیا جائے کہ ہم نے, اگر آپ دیکھیں کہ جاپنیز کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں, اس کے اندر یہ چیزیں بچوں کو بنیادی طور پر کیوں ان کے سسٹم کے اندر ایرر نہیں آتا کہ وہ بچے پیدائشی طور پر 2, 4, 5 سال کی عمر میں انہیں ساری چیزوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے, کیسے جانا ہے, آپ نے ٹیشو کہاں پھینکنا ہے, ریپر کہاں پھینکنا ہے, جوتے کیسے اتارنے ہیں, گھر کے اندر آپ نے اپنا بیگ کہاں رکھنا ہے, آپ نے یونیفارم کہاں رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں انہیں شروع میں سکھا دی جاتی ہیں, پھر ساری زندگی وہ اسی پیٹرن پہ چلتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا افسوس کے ساتھ نہ ہی اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, گھروں میں بھی ایسا نہیں ہے. رہتی کہ سر ہمارے سوشل میڈیا, بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا. نہیں, سیکھنے کی عمر دیکھیں ہمیشہ اس کے اوپر سائنس کی ریسرچ موجود ہے,
सीखने की उम्र बच्चे की 10 साल से पहले की है। 10 साल से पहले 8 साल 9 साल तक बच्चे के जहन में आपने जो चीज़ नक्श कर दी, बाकी ज़िंदगी वो वही रहेगा। ना उसको सोबत चेंज कर सकती है, ना उसको सोसाइटी चेंज कर सकती है, ना उसको कोई अपना अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है। जितना भी आप उसको सिखाने की या बताने की कोशिश करेंगे वो नहीं सीखेगा, वो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका जो वो सॉफ्टवेयर है वो एडजस्ट हो गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। अपडेट करने के लिए फिर कोई दूसरा तरीका आपको अडॉप्ट करना होगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो लोग कानून की पासदारी नहीं करते, कानून की खिलाफ वर्जी करते, उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए, इसके बाद वो जो है कानून की पाबंदी यकीनी बनाएंगे। इस तरह पॉसिबल है? हाँ, अगर इसको पिछली बात से रिलेट करें तो जब एक बंदा, वो सॉफ्टवेयर वाली बात, जो सॉफ्टवेयर नहीं चेंज होते वो फिर बिलाखिर चेंज कर दिए जाते हैं, ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। तो यकीनन जब आपके बच्चे की या किसी जवान की तरबियत प्रॉपरली नहीं हुई, स्पेशली हमारे जो जिम्मेदारियां हैं कानून के हवाले से, स्टेट ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं, देखिए स्टेट के नाम की वजह से हम आज़ाद हैं, पूरी दुनिया में हम आज़ादी से घूमते हैं, और जितनी आज़ादी इस स्टेट के अंदर है इतनी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, कायद-ए-आज़म की मेहरबानी है, अल्लामा इकबाल और दीगर जो पायनियर्स है पाकिस्तान के, उन सब की मेहरबानी, अल्लाह ताला उनका जन्नत में मुकाम मज़ीद बुलंद फरमाए। और फिर हमारे जो एग्जिस्टिंग सेटअप होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है, जो इदारे होते हैं, इनका इसके अंदर बड़ा रोल है। लेकिन इसके अंदर जो बात आपने पूछी कि सख्त सज़ा वाली, जब बंदा जानबूझकर कोई गलती करे तो मेरा ख्याल है द बेस्ट वे यही है कि उसके ऊपर इतना सख्त जुर्माना या इतनी सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा वो कम से कम 10 साल तक बिल्कुल भी गलती करने से पहले सोचे। जैसे कि बाहर होता है यूएई में देखे छोटे छोटे वायलेशन के ऊपर इतने भारी जुर्माने हैं कि बंदा का लाइसेंस खतरे में पड़ जाता है। थैंक यू सो मच तैयब साहब, आपके वक्त का नाज़रीन। यकीनन जो कानून की पासदारी नहीं करते उनके वाकई कोई स्ट्रिक्ट ऐसा एक्शन होना चाहिए, इतने भारी जुर्माने होने चाहिए ताकि नेक्स्ट वो सोचे कि मैंने ऐसा करना या नहीं। और चूँकि हकूक़ की बात हो रही है तो साथ में आपके कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, तो उनको भी आपने यकीनी बनाना है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो अगला टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं कहूँ तो बेहतर होगा और ख़ूबसूरत भी है। नाज़रीन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मदद मांगना, किसी से हेल्प मांगना। अब देखिए, हर इंसान हर फन मौला नहीं हो सकता, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको इस दुनिया में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए अपने बहुत सारे फ्रेंड्स की, कॉलीग्स की, इवन अपने बहन भाइयों की आपको मदद लेनी पड़ जाती है, अपने वालिदैन से आपको मदद तलब करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम जो देखते हैं कि हम किसी से अगर मदद मांग रहे हैं तो लोग इसको, जो एक माइंडसेट सो कॉल हमने क्रिएट कर रखा है, हम उसको कमज़ोरी समझना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप इसको कमज़ोरी नहीं समझ सकते। देखिए, या फिर एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे सोसाइटी में देखने को मिलती है कि अगर कोई किसी से मदद, हम नॉर्मली इसलिए भी नहीं मांगते कि हम अना में आ जाते हैं, हम खौफ में कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं कि अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा कोई क्या कहेगा, या एक एटीट्यूड जो हमें, एक रवैया हमने अडॉप्ट कर रखा है, उसकी वजह से भी हम मदद नहीं मांगते। तो ये ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मुश्किलात है, जो उलझन हमने क्रिएट कर रखी है, इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और एक खुददारी या खुद इनसारी की जो बात है उसको हम कैसे परवान चढ़ा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। और किस तरह से लोगों में ये एतमाद या ये शऊर पैदा किया जाए कि आप ये अना और एक खौफ में ना उलझे रहें, आप लोगों से मदद मांग सकते हैं, इसका मतलब कमज़ोरी हरगिज़ नहीं हो सकती। तो आइए ज़रा इस पे जान लेते हैं और लोगों की घबराहट दूर करने की कोशिश करते हैं कि मदद मांगने से घबराएं नहीं, बल्कि आप बड़ी एक फ़राग दिली से आप मदद मांगा करें, लोगों की मदद किया भी करें। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते रहते हैं, अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बिल्कुल शुक्र है। बहुत ट्रैफिक जैम पे आपको मदद मैंने 4 किलोमीटर दूर गाड़ी एक बियाबान में पार्क की है और मैं मदद लेकर आया हूँ, क्योंकि बगैर किसी लोगों को इत्तला के मेन पार्क रोड को बंद कर दिया गया है चारों रूट से, और कम से कम 10,000 गाड़ियाँ फंसी नहीं हैं, जिसमें कई एक डॉक्टर्स हैं। ये कल मैंने फेस किया है, और कल हमारा प्रोग्राम भी लेट ऑन एयर हुआ था इसी वजह से, क्योंकि बगैर इत्तला किए रातों रात उसको बंद कर दिया गया। और सुबह जब मैं आई, बड़ी खुशी के साथ मैं आधा घंटा पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगी और पता चला कि मैं 15 मिनट लेट हो गई, और उसके लंबा चक्कर काट के मुझे आना पड़ा। अब मदद, हम यहाँ मदद तलब करने की बात लेकर आया हूँ। देखिए, मदद ऑलरेडी 2 सवारियां बैठी, आपको कहीं अना और खौफ तो नहीं हुआ कि मैं गाड़ी
से बाइक पे बैठ के जाऊंगा। अब यहाँ पे भी मदद की बात है ना, आप कहते हैं कि मैं मुझे तो गाड़ी पे मदद चाहिए, बाइक की नहीं। वरना फिर आपको शो जो है खाली चलाना पड़ता है यहाँ पे। नहीं, हम आपको कॉल पे ले लेते हैं, क्या वहीं पे गाड़ी में बैठे आप कॉल पे जूम पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। वेल, आपने भी मदद ली, लेकिन आपने कोई को एटीट्यूड नहीं दिखाया कि गाड़ी से उतर के मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मेरी इज्जत वकार में कमी ना आ जाए, ऑफिस वाले देखें ये बंदा बाइक से उतर के शो के लिए आ रहा है। तो ये जो सोच है, जो अभी एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी हमारे पास आ गया कि गाड़ी से बाइक पे आना आपकी कोई इज्जत में कमी वाकई नहीं हो सकती। लेकिन जो एक माइंडसेट हमारा बना हुआ है, लोगों से मदद हम नहीं मांगते कि कहीं ना कहीं लोग हमें कमज़ोर ना समझें, ये सोच क्यों पैदा हो रही है? मैं भी देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक जो है इतना सीधा साधा नहीं जितना नज़र आता है। अरे बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जो मदद मांगना है ना वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो। इशू सारा ये है, पूरी दुनिया में लोग मदद मांगते हैं और बहुत सारी जगहों पे मदद देने की वजह से लोगों के बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। एक मिस होती हुई फ्लाइट वो आप पकड़ लेते हैं, एक मिस होता हुआ शो आप टाइम पे पहुंच जाते हैं, एक मिस होती हुई सर्जरी, हो सकता है एक पेशेंट मर रहा हो खुदा न खास्ता, जिस तरह आज आई एम रियली सस्पेक्टिंग कि आज जिस तरह ट्रैफिक फंसी हुई है, अब कोई भी सर्जन, अच्छा आप देखें कि पुल कहाँ पे बन रहा है और ट्रैफिक कहाँ पे स्टक है, अब एक कोई भी सर्जन बीचों बीच इंतहाई रश वाले आलम में गाड़ी बंद करके तो नहीं भागेगा मरीज को बचाने के लिए। ये जो प्लानर्स हैं उनको सोचना चाहिए ना कि बेसिकली आम 15, 20, 25 हज़ार एट ए टाइम जो गाड़ी गुजर रही है उसको हम ब्लॉक करें एक छोटी सी सड़क के प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आई डोंट नो। खैर, हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। अब देखें, ऐसी सूरत में जब आपको बहुत ज़िंदगी का अहम फैसला करना है, आपको अब कोई और राह सुझाई नहीं दे रही कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बची नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आप हो, वहाँ मदद मांगना जायज़ है। अब वजह क्या है, ये नाजायज़ की स्मेल इसमें से क्यों आती है, क्यों लोग घबराते हैं? हुआ ये है कि लोगों ने मदद की ज़रूरत हो ना हो बिला थकान मदद मांगना शुरू कर दिया। देखिए, मदद बेहिसाब तरह की है, मदद पैसे की भी है, मदद मशवरे की भी है, मदद ट्रांसपोर्ट की भी है, मदद किसी को कारोबार में हेल्प करने की भी है, मदद किसी राह पे, ऐसी राह पे खड़ी हुई खातून, बच्चा, बुजुर्ग या कोई नाबीना जिसको सड़क क्रॉस करनी है उसको भी मदद की ज़रूरत है। अब एक आदमी जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो 60-70 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकता, एक छाबड़ी वाला जो है, अब उसकी छाबड़ी का वज़न ही 150 किलो है, अब वो उठा नहीं पा रहे, हो सकते सारे उसके फूट गिर जाएं। अब वो मदद, मैं गुजर रहा हूँ, अगर उससे मदद मांगी तो बिल्कुल जायज़ मदद है, लेकिन अगर मैं गुजर रहा हूँ, एक आदमी कहे यार मुझे आप 20,000 रुपये दे दें, मैंने जाके ना दोस्तों को खाना खिलाना है फलां 2 स्टार होटल में, ये बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में, तो वो नाजायज़ मदद मांग रहे हैं। तो आजकल लोग नाजायज़ मदद मांग रहे हैं। होता क्या है, मिसाल के तौर पे देखें, फॉर एग्जांपल, अब मैं समहाउ मेरी जॉब छूट गई है, बहुत मुश्किल हालात में हूँ, मैं बिल्कुल करीबुल मर्ग हूँ, अब मैं किसे कहता हूँ यार आई एम रियली सॉरी, मुझे मांगते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अगर आप सर मुझे एक रोटी दे दो, पैसे ना दो, मुझे रोटी दे दो, मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, वो चीज़ फ़ौरन अपील करती है, लोग मदद करते हैं। लेकिन अब बहुत सारे आप फ़कीरों को कोई खाने पीने की चीज़ देंगे ना, कहेंगे, कहते हैं पैसे दो यार, ये क्या दे रहे हो। अच्छा, और एक बंदा खड़ा होगा, आप मस्जिद से निकल रहे हैं, वो कहेगा जी वो मेरी बेटी की शादी है, मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है, अच्छा, ये मुझे 10,000 रुपये दे दें, फॉर एग्जांपल। ये चीज़ इतने हम देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, खासकर आप किसी सेक्टर मरकज़ में है तो वहाँ पे कोई 2-3 लोग ऐसे हट्टे गट्टे जवान सेहतमंद लोग आएंगे जो कहेंगे हम मुल्तान से हैं या कराची से हैं, फलां जगह से हैं, तो हमने वापस जाना है, हमारे पास किराया नहीं है, तो हमें किराए का जो है पैसे दे दें, हमारा 1,000-1,500 लगेगा तो आप हमें दे दें। जबकि सेहतमंद कोई बुजुर्ग भी नहीं है, कोई डिसेबल भी नहीं है, तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि भैया अगर आपको वापस जाना है, थोड़ी मजदूरी कर लो, मेहनत कर लो, आपके वापस जाने के पैसे आपको मिल जाएंगे, मांग क्यों रहे? एग्जैक्टली। देखें, रमज़ान आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ बंदा पाकिस्तान में मदद मांगेगा हर एक से, जबकि ज़रूरत होगी, मैं नहीं कहता ज़रूरत नहीं, लेकिन इतनी नहीं जितने 20% लोगों की होगी, और उसमें से मेजॉरिटी सफ़ेद पोशों की जो कभी मांगते नहीं हैं। अब हो यही तो रहा है ना। देखें, जब हम पैसे की मदद की बात करते हैं, अब एक बंदे को फॉर एग्जांपल सर्वाइवल का मसला है, उसको मेहनत करनी चाहिए ना, ऐसे मेहनत करे, मजदूरी करे किसी न किसी तरह, लेकिन चलें अगर मेहनत मजदूरी समहाउ कुछ ऐसे हालात नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, माजूर है, जब मदद मांग रहे हो, इतनी मदद मांगना हलाल हो सकता है कि शायद एक वक्त का उसका पेट भर जाए। लेकिन अब ऐसे बंदे हैं सिग्नल्स पे, चौराहों पे, घरों पे बैल बजा के
دن رات مانگ رہے ہیں, اور یقین کریں وہ زیادہ امیر ہیں جس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, مدد مانگنے کی بات کروں گا. میرے ایک دوست کے گھر پہ بیل ہوئی, باہر نکلے وہ, تو وہی مدد کی ضرورت ہے. اچھا ہٹی کٹی خاتون تھی, کافی اچھے کپڑے پہنے ہوئے. اس نے کہا اچھا, انہوں نے اس کو حلیے دیکھے, انہوں نے کہا یار آپ ایسا کرو نا, میرے گھر میں کام کرنا شروع کر دو, گھر کے سارے کام کرو, یہ کرو. تو اس نے پوچھا آپ دو گے کیا؟ تو اس نے کہا میں آپ کو مہینے کے 20,000 دوں گا, رہائش بھی مل جائے گی, روٹی بھی فری ہوگی. اس نے پتہ کیا کہا, آپ مجھے 20,000 مہینے کے بعد دو گے, میں ڈیلی کا کم سے کم 5,000 سے 8,000 کماتی ہوں اسی طرح سے مدد مانگ مانگ کر. تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو ورڈ مدد ہے اس کو اتنا زیادہ مس یوز کیا گیا ہے, اس کو اتنا زیادہ رگڑا گیا ہے کہ اب کوئی منہ کھولتا ہے نا مدد کے لیے. مثال کے طور ابھی میں نے گاڑی پارک کی, باہر نکلا تو 6 لین بنی ہوئی تھی, ٹریفک جام تھی. اب میں لٹرلی, مجھے آپ لوگوں کی عزت بھی ظاہر عزیز ہے, اگر میں نہیں پہنچوں گا تو ہو گئی ہے, وہاں پہ آپ اسپیکر فون بھی آن نہیں کر سکتے. اب میں لٹرلی 2-3 جگہ میں نے شاؤٹ بھی کیا, بائی کیا, لیکن وہ ایسے عجیب و غریب قسم کے حالات تھے, کچھ نہیں رہا تھا. تو ایک بندہ جس نے آلریڈی سواری بٹھائی ہوئی تھی, اس نے میرا حلیہ دیکھا, اس نے کہا یار کوئی بندہ لگتا ہے کہ واقعی اس کو مدد کی ضرورت, جینوئن بندہ ہے. اس نے فوراً مجھے کہا بیٹھ جاؤ. اب وہ جن کھڈوں میں سے, جس مٹی کے طوفانوں میں سے جہاں سے بائک کیا نکال کے لے کر آیا, میں کہتا ہوں اس کی عظمت کو اور اس کی رائڈنگ کو سلام. واقعی اس کو سلام کہ انہوں نے ہمارے گیسٹ کو پہنچا دیا. ہاں یہ دیکھیں مدد یہی ہے کہ آپ جینوئن مدد کے طلبگار ہوں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز مجھے بتائیے, اب اگر میں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کروں, یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں یا جاب کرنے والے, بزنس کرنے والے لوگ ہیں, آپ دیکھیں اپس ڈاؤن از اے پارٹ آف لائف, زندگی کا حصہ ہے. جیسے آج آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا, کل مجھے کرنا پڑا تھا. تو اسی لیے اس طرح بہت ساری چیزیں, ایک تو بیگرز ہیں, مانگنے والے, ان کو سائڈ پہ کریں. ہم جو پراپر آفیشیل کارپوریٹ لائف ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے, تو ایک تو وہ اب اس کو پتہ ہے کہ میں وہاب صاحب سے کانٹیکٹ کروں گا, مجھے ہیلپ مل جائے گی. میں اپنے جو باقی فرینڈس کولیگ ہیں ان کو کال کروں گا, تو وہ اتنے ہیں کہ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ مانگے گا نہیں ہیلپ ریجیکشن کے ڈر سے. اب اس ڈر کو کیسے ختم کریں, کیونکہ دیکھیں ضرورت ہے, ضرورت کی, اب دوستوں نے, رشتہ داروں نے ضرورت کے وقت کام نہیں آنا تو کب کام آنا ہے, لیکن وہ ریجیکشن کے ڈر سے وہ ان سے مدد طلب نہیں کرے گا. میں آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس پرٹیکولر سینیریو میں اگر وہ ہر روز مدد مانگ رہے ہیں نا کہ یار یہ فار ایگزامپل ورڈ پہ کام کر رہے ہیں, یہ کیپٹل کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ کی بورڈ میں ٹیپ کا کیا مطلب ہے, کنٹرول کیا مطلب ہے, آلٹ کا کیا مطلب ہے, اگر ہر روز ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہیں تو لوگ تنگ آ جائیں گے obviously. لیکن اگر واقعی وہ جس سوال کا جواب چاہ رہے ہیں, جس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ریگولر نہیں آپ کو تنگ کرتا, کبھی کبھار دن میں 1 یا 2 دفعہ پوچھ لیتا ہے. اور دیکھیں جب مدد مانگنا ہو تو اس کا بھی اسٹائل ہوتا ہے, ایکسکیوز می کین یو پلیز ہیلپ می. ہمارے لوگ کہتے ہیں اوئے ایک کام کرو. تو اب جب گورا مدد مانگتے ہیں نا, جی جب گورا مدد آئے گا, ہائی ہیلو ہاؤ آر یو, کین یو پلیز ہیلپ می, شکل مسکین سی بنائے گا, کین یو پلیز, اور پھر اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نہ کرنے والا بھی بندہ مدد کرتا ہے. اب ہمارے لوگ مدد بھی ایسے مانگتے ہیں, آدمی کہتے ہیں یار اس کی کون مدد کرے, اتنا ایروگینٹ, اتنا مغرور بندے ہیں. تو اگر آپ مدد, ہر آدمی سیکھا سکھایا وہ نہیں ہوتا, ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ٹیم سے ہماری لوگوں کو چھوٹے موٹے ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی فوراً ہو جاتے ہیں. ابھی کیا جس طرح آپ نے سینیریو دیا. اچھا اس میں معذرت آپ کی بات کٹ کرے, ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کر کے نا پھر آپ اس کے جواب کو کنٹینیو کیجیے گا کہ مردوں کو کیا بچپن سے اس طرح ٹرین یا تربیت ان کی جاتی ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتے کہ انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے, اور خواتین جو ہے وہ جذباتی طور پہ جیسے وہ بتا دیتی ہے یہ مسئلہ ہے, مجھے ایسی ہیلپ چاہیے, ذرا اس کو بنا ایلیبوریٹ کر دے ساتھ. جی بالکل ایسا ہے. خواتین تھوڑی مطلب بائی ٹیمپرامنٹ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا خاتون کو جذباتی بنایا, رائٹ, تو وہ فوراً ایکسپریس کر دیتی ہیں. مرد 1000 دفعہ سوچتا ہے کہ میری بات کا جواب پازیٹیو ملے گا نہیں ملے گا. اچھا میں ایک چیز اور میں کہتا چاہوں, دیکھیں جو مائیں اپنے بچوں کو اچھی طرح ٹرین کرتی ہیں نا, تو مثال کے طور پہ اب لڑکے عام طور پہ بچے ہیں, یار مجھے ذرا وہاں سے ٹیشو باکس سے پکڑا دو, یار مجھے پانی گلاس وہ رکھا ہوا ذرا گلاس سے پکڑا دو. اب اگر ماں نے ٹرین کیا ہوا ہے بیٹا اپنا کام خود کرنا ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو 1000 میں سے 999 کام وہ خود کر رہا ہے. ایک کام میں جب وہ مدد مانگے نا, گھر میں جتنے افراد ہیں بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کریں گے. لیکن اگر وہ ایک کام کے علاوہ 999 کام میں مدد مانگے تو کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. اب لڑکیوں کا یہ ہے, وہ ایک طرح کا صنف نازک ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ یار ان سے ہر کوئی بھاری کام نہیں ہوتا,
تو وہ ان کا نیچرل ہوتا ہے. اچھا, اور وہ بائی ٹیمپرامنٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام یہ مرد ہیں نا یار, ہم کیوں کام کریں. ہم وہ کام ایسی بات نہیں, کام وہ نہیں کرتی, لیکن ایک تھوڑا سا ان کا بھروسہ کرنے کی عادت ہوتی ہے. اچھا, مرد بھائی نیچے کہتا ہے یار میں تو مرد ہوں, مجھے تو مطلب میں ہر کام کر سکتا ہوں, میں تو کام خود کروں گا یار, میں کیوں مدد مانگوں. یہ ہوتا ہے. اب میں یہ بات کر رہا تھا, اگر ماں نے اچھی ٹریننگ دی ہوئی ہے اور وہ بچہ یا بچی شروع سے ہر کام اپنے خود کرنے کے عادی ہیں, اپنا بستر خود سیٹ کرتے ہیں, پانی خود پیتے ہیں, کھانا جا کے خود نکالتے ہیں, ٹیبل پہ لگانا ہے تو لگاتے ہیں, ماں کے باپ کے کسی اور کے انتظار میں نہیں ہوتے, یہ لگائیں گے تو ہم کریں گے. اسی طرح گھر کی سیٹنگ ہے, بستر کی سیٹنگ ہے, لاؤنج ہے, چیزیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ آپ نے ان کو کیا ہوا ہے. اب ایسا بندہ جب مدد مانگنا ضرورت پڑتی ہے, مدد ضرورت کیا پڑ رہی ہے. اب آپ نے ایک فانوس ہے فار ایگزامپل, اس کو صاف کرنا ہے, آپ سیڑھی تو لے کر آ گئے, اب سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد وہاں پہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ جب مدد مانگنا چاہیں گے تو مانگیں گے. آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, اب آفس میں کام کر رہے ہیں, اب آپ نے اپنا سی وی تیار کیا ہوا ہے, آپ کی فار ایگزامپل انٹرویو ہے, کچھ ہے. دیکھیں, آپ جہاں پہ یہ 2 یا 3 افراد جو آلریڈی انٹرویو دے کر آ چکے ہیں, آپ ان سے اتنا پوچھ تو سکتے ہیں, اتنی مدد مانگ سکتے ہیں کہ یار اندر کیا ٹیمپرامنٹ ہے, باس کا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اندر کوئی ٹینس ماحول تو نہیں ہے, اور کس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں فار ایگزامپل. اب یہ مدد جینوئن مدد ہے. اب وہ بہت سارے پتہ ہے انٹرویو میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ اسٹرینتھ کے اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں. اب اسٹرینتھ میں وہ جی چونکہ سائلنٹ ہے تو جی ان سے نکلا ہوتا ہے, اور وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار آگے اگر کسی نے ایسا سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے. تو وہاں پہ اپنی جو ان کی ویکنیسز ہیں نا, وہ اس کی ڈسکشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس طرح جو واقعی میں جن لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اب آپ سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے, مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے, لیکن لوگ انا میں آ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اگر کہیں انہیں مدد ملنی ہے یا مدد کی ضرورت ہے تو وہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے اور اپنا بڑا نقصان کروا لیتے ہیں. اسی پہ بات کر رہے تھے. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور ہم پیکج جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. رمضان کی آمد ہے تو مظفر گڑھ افطار دسترخوان جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے خوبصورت سا پیکج ہے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. جی, مظفر گڑھ میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فلاحی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. پہلی بار سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ مریم کے مہمان دسترخوان پروگرام کی میزبانی کرے گا, جس کا مقصد مستحق افراد کو باعزت انداز میں افطاری فراہم کرنا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد عامر کا کہنا ہے کہ پروگرام کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر 250 سے زائد افراد کو معیاری افطاری فراہم کی جائے گی. ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں مجموعی طور پر 8 مقامات پر دسترخوان قائم کیے جائیں گے, جہاں مستحقین کو بر وقت اور منظم انداز میں افطاری مہیا کی جائے گی. دسترخوان پروگرام کے دوران صفائی, سیکورٹی اور نظم و ضبط کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے افراد کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ انشاءاللہ قریب ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے پورے پنجاب میں ریسپیکٹڈ سی ایم مریم نواز صاحبہ کے جیسے پنجاب میں خوبصورت باقی بھی انیشیٹو چل رہے ہیں, تو اسی سلسلے کی, اسی خدمت کی کڑی کا جو سلسلہ ہے, اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے نگہبان کارڈ کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ پورے پنجاب کے ساتھ اسی طرح ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں بھی افطار دسترخوان جو مریم کے مہمان کے ٹائٹل کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے, تو اسی میں تمام روزہ داروں کو ڈیفرنٹ پوائنٹس پر جو ہے افطاری کرائی جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ اس خدمت میں پیش ہوگا. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جہاں عبادات کا سلسلہ جاری ہوگا, وہیں پر ضلعی انتظامیہ کا یہ اقدام مستحق افراد کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہو سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ, سچ نیوز, مظفر گڑھ. جی, بہت شکریہ ناظرین. بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, اور یہ سلسلہ ہمیں اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ سے دیکھنے کو ملے گا, راولپنڈی میں, یعنی کہ جگہ جگہ ہر شہر کے اندر ہمیں خوبصورت سے جو دسترخوان ہے افطار کے دیکھنے کو ملیں گے. تو آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیجیے گا, جو جتنا کر سکتا ہو, لوگوں کی افطاری کروا سکتا ہو, دسترخوان لگا سکتا ہو تو ضرور کیجیے گا. اس مہینے میں آپ جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہوئے رمضان میں آپ سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا. ایک مہمان مہینہ آ رہا ہے تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں, مدد مانگنا کمزوری, اسی پہ بات کریں. آپ سب بتائیے گا, ایک روگ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اس ڈر سے
हम एक कंपैरिजन में पड़े हुए हैं कि भाई अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा या मांगूंगी किसी भी अपने ज़िंदगी के जो मामलात है उस लिहाज से, तो लोग क्या कहेंगे कि ये कमज़ोर है, ये गरीब है, इसके पास ये चीज़ें नहीं है, या इसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। तो इस रोग से छुटकारा हम कैसे जो है वो कर सकते हैं, निजात हम कैसे दिला सकते हैं? क्योंकि ये जो कंपैरिजन में हम पड़े हुए हैं ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हर चीज़ हर एक इंसान के पास नहीं हो सकती। बहुत अच्छे सवाल है, इसका एक काउंटर थियरी भी है। देखें, अभी सूरत हाल जो चल रही है ना, अभी सूरत हाल ये चल रही है कि लोगों को गैर ज़रूरी मदद मांगने से रोका कैसे जाए। वो अन्ना शन्ना सारी ख़त्म हो चुकी है। अभी तो बाज़ दफ़ा मैं लिटरली मैंने देखा है ऐसा टाइम हो ना, फॉर एग्जाम्पल इफ्तार का टाइम नज़दीक आ रहा है, वो जहाँ पर हमें पता है हम लोगों के इमोशन से खेल सकते हैं, तो बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग वो मांगना शुरू कर देते हैं, यार इफ्तारी तो करा दो, यार इफ्तारी तो करा दें, यार एक मना भी नहीं कर खाना तो दे दें, खाना तो दे दें। अब चीज़ ये देखें, इशू यही आ रहा है कि मदद, जिस हमने कहा ना, जहाँ बहुत ज़रूरी हो, जहाँ पे कोई और हल ना हो, वहाँ मदद मांगनी चाहिए। हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो हर लम्हे हर एक से मदद मांग रही है। देखिए, अब देखें ना, IMF ने हमारी आदतें इतनी बिगाड़ दी हैं। हम कहते हैं हम लग्जूरियस गाड़ियों में सफ़र करेंगे, हम मीटिंग्स में 5 स्टार होटल के खाने खाएंगे या स्नैक्स लेंगे, रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े बंगलों में रहेंगे, कर्ज के पैसे लेंगे। अभी देखें यहाँ पे तो मदद उल्टी सिम में चल रही है ना। अब हम IMF को खुदाफिज कह के दाल रोटी पे क्यों नहीं गुजारा कर सकते? हम सुजुकी मेहरान जो है उसमें क्यों नहीं सफ़र कर सकते? ये सुजुकी कैबर जो 1000 सीसी तक की गाड़ी है, हमें से हर कोई लैंड क्रूजर के चक्करों में है। जिसके पास है वो तो बात चलें ठीक है, जिसके पास नहीं है। अब देखें, एक ऐसा आदमी जिसके महीने की 50,000 60,000 तनख्वाह है, वो भी अब चाहता है कि कहीं से मुझे मदद मिल जाए और मैं एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा मुर्गे मुसल्लम खाऊं या गाड़ी ले लूं। तो चीज़ ये है, मैं तो ये कहूँगा ख्वाहिशात ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, हमें क़नाअत पसंद होने की शदीद ज़रूरत है। हमें मदद जो मांगना है उसको बंद करने की ज़रूरत है, चाहे वो IMF से हो, चाहे अपने पड़ोसी से हो, चाहे किसी बैंक से हो, चाहे क्यों हम सादा ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? हम सादा खाना क्यों नहीं खा सकते? अगर हम सादगी को इस्लाम भी तो इसी चीज़ का इस्लाम में तो इसी के ना, इस्लाम तो ये नहीं कहता। अच्छा, अभी आप बाहर निकलें, लोगों से इंटरव्यू करें, तो पता लगा एटलीस्ट आपको अपने सर्कल में 30-40% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनसे बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे उधार लिए हुए। अब आप कहेंगे यार ये तो वाकई बहुत ज़्यादा नीडी होगा। अच्छा, पता ही लगेगा कि वो जो पैसे लिए हुए होंगे ना, वो ताइशात के लिए पैसे लिए हुए होंगे, ज़रूरियात के लिए पैसे लिए हुए होंगे। एक और चीज़ जो है ना, वो उसको ऐड कीजिएगा, उस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ना, जो बुजुर्गों की कहावतें, एग्जाम्पल्स या बातें होती है ना, वो आज हमें पता चल रही है कि वो सही कहते थे। वो पंजाबी में कहते हैं, एक नात 100 सुख। अब आपको अगर पता है कि ठीक है इसकी मदद करनी ठीक है, उसको तो आप करो ही करो, लेकिन अब हर दूसरा बंदा या वो जो उसको ज़रूरत नहीं है वो भी आपकी मदद मांग रहे थे। वो पंजाबी में कहते हैं, या बुजुर्ग हमारे कहते थे कि एक ना तो 100 कल को आप उससे वो चीज़ लेने के लिए या वो मदद आपके गले पड़ जाए तो बेहतर है आप उसको सीधा सीधा इनकार कर दें। तो हम वो इनकार भी नहीं कर पा रहे आजकल। नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि असल में हमारे अंदर खौफ खुदा भी तो रमज़ान में तो खास तौर से खौफ खुदा आ जाता है ना। हम कहते हैं यार शायद 1% से सच बोल रहा हूँ। हाँ। अब मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मतलब ना इसमें खुद नुमाई मैं चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले मुझे एक बंदे ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, पता नहीं कहाँ से नंबर मिला उसको, और वो रोने धोने लग गया। उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने माँ बाप को भी मार दिया। मतलब मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बता रहा हूँ मैं, लेकिन बातों में, हाँ बातों में जो टेक्स्ट मैसेज मुझे रोज़ आते थे, उसकी बहन एक हॉस्पिटल पड़ी हुई थी, ये मसाइल थे, वो मसाइल थे। मैंने किसी से करा के ना, मैंने कहा अगेन इसको अगर कैश में मदद करूँगा तो मसला होगा। मैंने किसी से लोगों से कह के 55-60 हज़ार की बाइक उसको दिलवाई, और मैंने कहा तुम बाइक चलाओ और कमाओ ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि तुम कुछ कर रहे हो। मैं हमेशा यकीन करें, सिर्फ 1 हफ्ते गुजरा है, उसका फिर मुझे मैसेज आ गया, जी वो जो मुझे बाइक बेचनी पड़ गई और ये हो गया था, वो हो गया था, अब मेरी मदद करें आप। मैंने फिर अगेन कि यार वाकई ऐसा शायद ना हो गया, हाँ, उसको ज़रूरत हो। 2 दफ़ा उसकी मदद की, फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं भी साल गुजरा था, उसने किसी और नंबर से किसी और नाम से मुझे अप्रोच किया और उसने फिर डिफरेंट कहानी डाली। अच्छा, अगेन मैंने कहा यार अल्लाह ताला से डरना चाहिए, क्या पता कि कौन बंदा है, क्या है, इतनी इसकी मदद कर दो जितना कि इसका सर्वाइवल हो सके। और फिर अगेन जब उसने लिमिट्स क्रॉस की, मैंने उसको ब्लॉक किया।
اب ہر سال وہ نام چینج کر کے نمبر چینج کر کے واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں. کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اس طرف سے مدد مل جانی ہے, مل جائے گی. اور میرے علاوہ بے حساب ایسے لوگ ہیں جہاں سے وہ مدد مانگتے کر دیتے ہیں لوگ. ایشو سارا یہی ہے کہ اصل میں اس مدد کے چکر میں ہم لوگ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہے, ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنا رہے, بالکل. لیکن ڈیپینڈنٹ بن گئے. اچھا, اب اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک مضبوط معاشرہ ہم نے بنانا ہے, خوبصورت معاشرہ بنانا ہے, مدد کرے, اسلام بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایک ایڈوائس, کوئی ایک پیغام ناظرین کے لیے 20 سیکنڈ. بالکل. میں دیکھیں سب سے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں مدد اس وقت مانگنی چاہیے جب کوئی اور حل نہ بچے. لیکن دنیا میں 100 میں سے 99 دفعہ آپ ٹرائی کریں, اگر نہیں آپ کو مدد اس کے بعد بھی چاہیے تو پھر 1% لیں. جب آپ ہر ایک سے بار بار مدد مانگتے ہیں تو پھر مدد آپ کو ملنی بند ہو جاتی ہے. اس لیے انڈیپینڈنٹ بنیں, اپنے کام خود کریں, بجائے مدد لینے کی مدد دیں دوسروں. تھینک یو سو مچ وہاب صاحب, یقیناً بڑی خوبصورت انہوں نے آخر میں بات کی. بجائے مدد لینے کے دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں, آپ اس کے آگے سجدہ گر ہوں, اس کے حضور دعا کریں. دیکھیے جو چیزیں ہمارے ذمہ کرنے کی وہ ہم کرتے نہیں ہیں, اور جو ہمارے ذمہ نہیں ہے اس کے پیچھے ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے سکھ میں ساتھ دیں. آگے رمضان آنے والا ہے تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں. اور وہ لوگ جن کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, پلیز آپ دوسروں کا حق کھانے کے لیے لائن میں نہ لگیں یا آپ دوسروں کا حق نہ ماریں. اس سے بھی آپ کے رزق میں بھی جو برکت ہے وہ کم ہوتی ہے اور زندگی میں سکون بھی ختم ہوتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.